بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 181 سے ہم شروع کریں گے۔ آل عمران۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد، البتہ تحقیق، سمع سن لی، اللہ اللہ نے، قولا بات، الذین ان کی جنہوں نے، قالو کہا، انہوں نے کیا کہا، ان بے شک، اللہ اللہ، فقیر فقیر ہے، ونحن اور ہم، اغنیاء غنی ہے، سنکتب ضرور ہم لکھ لیں گے، ما جو، قالو انہوں نے کہا، وقتلہم قتلہم اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر بغیر، حق حق کے، ونقول اور ہم کہیں گے، ذوقوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا۔ سو جب ان سے کہا جاتا تھا نا، اسپیشلی جو بنی اسرائیل تھے، ان سے بھی جب کہا جاتا تھا، یا جو مشرک تھے ان سے کہا جاتا تھا کہ مطلب وہ سپورٹ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کچھ دینے کو یا مدد کرنے کو، کیا تو وہ کبھی کبھی ان میں سے کوئی یہ کہتے تھے کہ کیا کہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ غریب ہو گئے، کیا اس کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی ہے؟ مطلب بیسیکلی یہ، یعنی ایک طرح سے جس طرح ہوتا ہے نا کہ مذاق اڑانے والی بات، کہ یہ مطلب سوچے سے اللہ تعالیٰ، مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، انسان کا دماغ اور دل بدلتے ہوئے دے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سن لیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے کہ یہ، ایک تو یہ جو بات یہ لوگ کہتے ہیں، پھر دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں حق کے بغیر، میننگ کہ بس وہی کیونکہ ان کی بات پسند نہیں آئی، ان کا میسج پسند نہیں آیا، وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں، مرضی کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لکھ لیا، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور ہم ضرور ہم کہیں گے کہ چکھو عذاب جلنے کا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو۔ ذالکا یہ، بما بوجہ اس کے، جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، وَأَنَّ اور بے شک، اللہ اللہ، لیسا نہیں، بظلام ظلم کرنے والا، للعبید بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو پچھلی آیت میں کہا ہے نا کہ چکھو عذاب جلنے کا، انہیں ہم ضرور ہم کہیں گے، انہیں عذاب دیا جائے گا ان کو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، یعنی کہ جو تم نے کام کیے اس دنیا میں، اور جیسے میں اور آپ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں، یہ اس وقت ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ لائک جیسا ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا کے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر اگلا دن آ جاتا ہے، اور ہماری پوری روٹین کہ جی مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو لوگ کما رہے ہیں انہوں نے کمانے کو اپنا پرپز بنایا ہوا ہے، کوئی دوسرا کام، کوئی پڑھنا لکھنا، تو اس دوران ہماری کتاب تو لکھی جا رہی ہے نا، جو ہمارے اعمال ہیں تو لکھے جا رہے ہیں، تو بیچ میں جو کچھ ہم سے غلط ہوتا ہے، جو کچھ ہم سے مطلب نوئنگلی یا ان نوئنگلی ہم کوئی کام کرتے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ تو میں تو شاید بھول جاؤں کہ میں نے دن بھر میں کیا کیا، اللہ تعالیٰ تو نہیں بھولتے، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی عذاب جس کو بھی دیا جائے گا، یہ تو پچھلی آیت میں جن کی بات ہو رہی ہے، اگر ان سے ریلیٹ کریں تو یہ صرف اس وجہ سے کہ جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ دیکھو کہ اگر سوچیں ہم بیٹھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور غلط کا بتا دیا کہ جی یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے اس کی سزا جزا یہ ہے۔ اب اس بیسس پہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں جج کریں، اگر فرشتے نہ بھی لکھے گئے ہوتے جو کہ لکھ رہے ہوتے، تو کیا میں اور آپ کچھ کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ سنائیں گے یا جو سناتے، تو کیا میں اور آپ کچھ کر سکتے تھے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو پھر یہ فرشتے نہ بھی ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہماری کتاب کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے ضرور پھر کھڑے ہو کے کہنا ہے نا کہ جی میں نے تو یہ نہیں کیا تھا، تو ہمیں کلیئر دکھایا جائے کہ تم یہ کر کے آ رہے ہو بھائی، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری وہ کتاب ہوگی تو فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ knows what we are doing۔ یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ پروف ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں۔ اور کبھی لائک ہوتا ہے جس ہم کبھی کوئی پرانی اپنی تصویر دیکھتے ہیں سالوں پہلے کی، تو دیکھ کے کبھی کہتے ہیں اچھا میں ایسی لگتی تھی یا میں ایسی، یہ تو مطلب، اور بچے بعض وہ کہیں گے کہ مطلب اس کو دکھائیں نا،
آپ کو کیونکہ خود ریئلائز نہیں ہوتا جس وقت آپ اس وقت سے گزر رہے ہوتے، تو جس طرح ہم کچھ جب الٹا سیدھا کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ہم ریئلائز نہیں کرتے، ہم اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میری سچویشن ایسی ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں، یا یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کرتے کرتے. لیکن جب ہم اس کو ریپیٹ پہ دیکھیں گے نا، ریویو ہوگا ہمارا، دین وی ول ریئلائز کہ کیا یہ ورتھ کرتا تھا میرا یہ کام کرنا، کہ جس کی اب سزا یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو معاف کر دے، اور ہمیں مطلب اپنے راستے پہ اللہ تعالیٰ لگا لے اور چلاتا رہے اس پہ. لیکن میں صرف بات کر رہی ہوں یہ کہ یہ تب یہ تمام چیزیں میٹر ہی نہیں کریں گی، بالکل میٹر نہیں کریں گی کہ ہمارا جو چیزیں ہمیں ابھی امپورٹنٹ لگ رہی ہوتی ہیں. الذین، وہ جنہوں نے قالو کہا، ان بے شک اللہ عہدہ عہد لے رکھا ہے، الینا ہم سے، اللہ کے نا نؤمن ہم مانے، لی رسول کسی رسول کو، حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، بے قربان ایک قربانی، تأکلوہ کھا جائے اسے، النار آگ. قل کہہ دیجئے، قد تحقیق، جاءکم آئے تھے تمہارے پاس، رسول کئی رسول، من سے قبلی پہلے مجھ سے پہلے، بالبیناتی ساتھ واضح دلائل کے، وبالذی اور ساتھ اس کے جو، قل تم کہی تم نے، فلیما تو کیوں، قتل تموہم قتل کیا تم نے انہیں، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خود ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ہم تب تک کسی پہ یقین نہ کریں کہ وہ رسول ہے جب تک کہ وہ کوئی قربانی کے لیے کوئی جانور یا کوئی چیز رکھے اور اس کو آسمان سے کوئی آگ آ کے نہ کھا لے، ہم یقین نہیں کریں گے کہ یہی اللہ کا پیغمبر ہے. کیونکہ یہی ہوتا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ جو پیغمبر کچھ جو نبی گزرے، اس میں اس وقت تک یہی ہوتا تھا کہ جس طرح ہم نے اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے حابیل قابیل کا اگر واقعہ پڑھا ہو، جو حضرت آدم کے جو بیٹے تھے دونوں، اس میں بھی یہی تھا کہ جو وہ ہمیں سیرہ میں مطلب ہسٹری میں ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہی ہوتا تھا کہ وہ ان دونوں نے وہ کیا تھا، اللہ کی راہ میں قربانی دی تھی، اللہ کی راہ میں جیسے نظر نیاز کہہ لیں نا، اس طرح کیا تھا. تو ایک کی قبول ہو گئی تھی، اوپر سے آ گئی آگ نے اس کو جلا دیا. تو یہ اس وقت ہوتا تھا کہ جس کی وہ قربانی جلا دی جاتی تھی، وہ ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لیا، اور جس کی نہیں جلی اس کا مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ رسول اب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی قربانی کرے، اوپر سے آگ آئے، آگ اس کو کھا جائے گی، تب ہم یقین کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے رسول آ چکے ہیں اور وہ یہ سب کچھ کر بھی چکے ہیں، تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ چلو یہ رسول جو ہے اس نے اس طرح کی قربانی نہیں دکھائی، یہ رسول تمہارے بقول اس کے پاس وہ نشانیاں نہیں، تو وہ جو پہلے گزرے تھے جن کو تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے رسول تھے، ان کو کیوں قتل کیا تم نے، کہ اگر تم سچے ہو تو. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں بھی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بات مطلب صرف بات برائے بات کہہ لیں، یا بات میں صرف کوئی مسئلہ کریٹ کرنے کو بات کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ماننا نہیں ہوتا. وہ پوچھتے اچھا جی تو پھر یہ کیوں ہے آپ کے دین میں، یہ کیوں ہے، آپ اس طرح کیوں ہے، صرف اس لیے کہ بحث ہو کسی طرح. ماننا نہیں ہوتا، کیونکہ جس نے ماننا ہے وہ ایک چھوٹے سے اگزامپل سے بھی مان جائے گا. فائن، پھر اگر کذبوا کا وہ جھٹلائیں آپ کو، فقط تو تحقیق، کذبا جھٹلائے گئے، رسول کئی رسول، من قبلی کا آپ سے پہلے، جاؤ بند کر کے جانا ہے. من مائی کلاس لائٹ کھول دو، ہے نا، لائٹ کھول دو ہاتھ سے بیٹے، ہے نا. جاؤ وہ لائے، بالبیناتی واضح دلائل، والزبری اور صحیفے، والکتابی اور کتاب، المنیر روشن. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے کئی رسول آئے تھے جو نشانیاں لے کے، زبور بھی یعنی کہ جو صحیفے دیے گئے تھے، حضرت داؤد کو بھی دیے گئے تھے، اور کتاب منیر یعنی کہ کتنی جو اور کتابیں تھی، تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، مطلب جتنی کتابیں لے کے پچھلے رسول بھی آئے، ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلایا تھا. لائک یو ناٹ دا فرسٹ ون. کلو، یہ بڑی امپورٹنٹ، یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. کلو ہر نفس، نفس، ذائقۃ چکھنے والا ہے، الموت موت کو، یعنی ہر انسان، ہر نفس. اب اس میں نفس آ گیا، اس میں چرن پرن انسان سب آ گئے. ذائقۃ الموت چکھنے والا ہے موت کو. یہی ہم بھولتے ہیں نا، ہمیں یہی نہیں یاد رہتا شاید کہ میں نے اور آپ نے اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، کیونکہ ہماری پلاننگ لانگ ٹرم اس لیے ہوتی ہے نا. پھر کلو نفس ذائقۃ الموت وانما، اور بے شک توفون تم پورے دیے جاؤ گے، اجورکم اجر اپنے، یوم دن القیامت قیامت، یعنی قیامت کے دن تم پورا اپنا اجر پاؤ گے. اچھا کیا تو اچھے کا ملے گا، برا کیا تو برے کا ملے گا. فمن، تو جو کوئی زحزح
دور کیا گیا عن النار آگ سے، وادخلا اور وہ داخل کر دیا گیا الجنت جنت میں، فقط تو تحقیق فاز وہ کامیاب ہوا. یعنی جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا بس کامیابی وہی ہے. ہمیں جو دنیا کی کامیابی اور ڈفرینٹ مطلب کسی کے پاس پوزیشن اچھی ہے، پیسے ہیں، یا اسکول میں نمبر اچھے آ گئے، یا جاب اچھی مل گئی، یا یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا کی جو کامیابی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آخر میں آگ سے بچا لیا گیا کامیاب وہ ہے شخص. وما اور نہیں الحیات زندگی الدنیا دنیا کی الا مگر متاع الغرور سامان دھوکے کا. یہ کتنی دفعہ ہم ابھی آگے بھی پڑھیں گے اور یہ پڑھتے ہیں کہ دنیا کا جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف دھوکہ ہے، فریب ہے. کچھ جگہوں پہ آیا ہوا ہے کہ سیراب ہے. سیراب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دور سے لگ رہا ہے کہ آگے روڈ پہ نا کبھی دیکھتے ہیں کہ جی پانی ہے آگے، جب قریب پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بیکاز آف ریفلیکشن جو ریز اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ایک آپ کے لیے کریٹ کر دیتے ہیں امیج اس طرح کی جو کہ اصل میں نہیں ہے. تو یہ دنیا کی زندگی بھی امیجن کریں نا کہ اگر جب ہم مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، وہ لائف جو ہے دیٹ از فار ایور، کبھی موت نہیں آنی. یہ والی زندگی جو ہے ہماری، یہ ایک سمجھ لیں ایک نقطہ ہے بیسیکلی، مطلب ایک نقطے کی طرح ہے. کتنی ہے؟ 60 70 80 90 100 سال، 100 سے کچھ اور اوپر، پھر اینڈ تو ہو رہی ہے نا. ہر انسان اپنی موت کی طرف چل کے جا رہا ہے. مگر ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ زندگی فار ایور ہے؟ کیونکہ ہماری پلاننگ اسی طرح کی ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہی نہیں کہ یہ میری آخری سانس ہو سکتی ہے اس وقت. ٹرکی میں جو زلزلہ آیا، جتنے لوگ اس میں اپنی جان سے مطلب جان کھو چکے ہیں اپنی، کیا ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کی اس طرح سے موت ہوگی؟ مطلب انہوں نے کیا کیا پلاننگ ہوگی ان کی. اور جن کے ماں باپ چلے گئے بچے بچ گئے، کچھ کے بچے چلے گئے ماں باپ بچ گئے. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ واقعات جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی میرے اور آپ کے لیے ایگزامپلز ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ارد گرد کے اس طرح کے واقعات سے دکھاتا ہے کہ دس از واٹ لائف از. یعنی کچھ کنٹرول نہیں ہے تمہارا زندگی پہ. تو تیاری کیا کی ہے؟ تیاری بس اتنی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ایوری ڈے ایک زندگی جو بسر کر رہے ہیں وہ کانشیسلی کریں. اپنے منہ سے لفظ کیا نکل رہے ہیں، ہم ایکشن کیا کر رہے ہیں، ہم چیزیں مطلب ایک کانسٹنٹ. میں آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو فیل بھی کرتے ہوں گے، جو میں تو فیل کرتی ہوں کہ آپ کبھی کبھی سوچتے ہو کانسٹنٹلی ایک آپ کا ابھی کہہ لو کہ وہ تھا نا کیا وہ لفظ اس کے لیے کہ ایک جسے کٹہرے میں آپ کھڑے ہوتے ہو کانسٹنٹلی اپنے ہی لیے، کوئی دوسرا نہیں. ہر بات میں کرتے وقت دماغ میں یہ آتا ہے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے، یا آپ اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں کرنے کو دل چاہ رہا ہے بٹ یو ناٹ ڈوئنگ اٹ بیکاز آپ کو پتا ہے کہ وہ کرنی. لائک اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل. تو اس لیے کوئی بھی اگر اس سچویشن سے گزر رہا ہے، کوئی بھی ان فیلنگ سے گزر رہا ہے، صرف یہ دماغ میں رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ اپنی لائف کو سیدھے راستے پہ لگا لے اور آخر میں کوشش کرے آخرت میں کامیابی کی، تو ان سب کی زندگی میں یہی ہو رہا ہے. And it is a constant struggle. ہر ایک کا اسٹرگل ڈفرینٹ ہے، اس کی نیچر ڈفرینٹ ہے، لیکن اسٹرگل سب کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی کسی سے میری بحث ہو گئی، اور یہ ہمارا تھوڑا سا مائنڈ مطلب بحث ان دا سینس کہ پہلے شاید میں بھی اسی طرح چیزوں کو دیکھتی تھی. اب چونکہ مجھے سمجھ آئی کہ میں غلط تھی، تو اس لیے میں اب چاہتی ہوں کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ غلط ہے. لائک کسی نے کہا کہ یہ مطلب یعنی لوگ اتنی بڑی سنت سمجھ لیتے ہیں داڑھی کو، اور لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، اور یہ نہیں. تو میں وہی بات کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے داڑھی رکھنا از اے سنت، اور اگر کوئی شخص اس کو فالو کر رہا ہے سنت کو، تو وہ غلط کام نہیں کر رہا. ہاں اس کی یہ غلط بات ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے. آف کورس اس کے اوپر ایک ڈبل ایک ذمہ داری ہے کہ بیکاز ناؤ ہی از ریپرزینٹنگ somebody کہ جو لگ رہا ہے کہ بہت اچھا مسلمان ہے، اب وہ غلط کام کرے گا تو اس کو زیادہ نقصان ہے، کیونکہ لوگوں کے اوپر امپریشن غلط ڈال رہا ہے وہ اپنے دین کا. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. بٹ یہ کہہ دینا کہ چونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ داڑھی بھی نہ رکھے، اب چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو وہ حجاب بھی نہ کرے. لائک دس از سم تھنگ، اس سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے. اور یہ مجھے اور آپ کو اپنے لیے بھی اس چیز کو یاد رکھ لیں. کبھی شیطان کو اپنے پاس آ کے یہ نہ کہنے دیجیے گا کہ تم حجاب تو لیتی نہیں ہو تو پھر نمازوں کا کیا فائدہ ہے.
تو تم حجاب لیتی ہو اور نماز نہیں پڑھتی تو پھر تمہیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ یا تم تو جھوٹ بھی بول لیتی کبھی کبھی، تو باقی چیزوں کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن تم اٹھا کے پڑھتی نہیں ہو تو باقی چیزیں، تمہاری تسبیح یا تمہاری نوافل کا کیا فائدہ؟ نیور لیٹ شیطان ڈو دیٹ ٹو یو، کبھی بھی نہ کیجیے گا اس طرح. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کوئی چیز ہے، اگر وہ اچھی چیز ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا. ہم چھوٹے تھے تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ تم پہلے تو جب بچپن میں جب زیادہ پتہ نہیں ہوتا تھا، روزہ تو رکھنا، ہاں جی روزے نہیں چھوڑے کبھی، لیکن آدھے سے زیادہ روزہ سو کے گزار دیا، نماز بیچ میں مس ہو گئی، تو اس وقت کہا جاتا تھا کہ جب نماز نہیں ہے تو پھر روزہ بھی نہیں ہے. آلدو ایک طرح سے ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کچھ سچائی بھی ہے لیکن سچائی نہیں بھی ہے، میننگ کہ روزہ ہے، وہ ایک الگ عبادت ہے اور نماز الگ عبادت ہے. اس کا آپ کہہ لو کہ اس کا اجر شاید اس طرح نہ ملے اگر نمازیں میں سو رہی ہوں. وائی؟ بیکاز روزے کی حالت میں بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے وہ تو ہے نا پھر. تو دیٹس وائی وہ جو کہتے ہیں نا، اس لیے تاکہ کہ جی روزہ آپ نے رکھا تو نماز نہیں پڑھی تو پھر کیا فائدہ. تو بہتر یہ ہے کہ نماز اور روزہ مطلب کوشش ضرور کریں کہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ کریں، لیکن کبھی بھی اس وجہ سے کوئی اچھا کام نہ چھوڑیں کہ چونکہ میں وہ نہیں کر رہی نا تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں. یہ کبھی نہیں کریں. جیسے ایک اور اگزامپل میں دیتی ہوں آپ کو کہ جیسے جو لوگ پردہ نہیں کرتے، میننگ کہ جو حجاب بھی نہیں لیتے یا عبایا نہیں پہنتے، بٹ دین ٹھیک ہے، دیٹس فائن، آپ نہیں لیتے، مگر اب اس وجہ سے کہ چونکہ آپ حجاب نہیں لے رہے یا آپ عبایا نہیں پہن رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کپڑے بھی فضول پہن لیں کیا؟ نو، اٹ ڈزنٹ مین دیٹ. یا چلو جی آپ کپڑے بھی بہت احتیاط سے پہن رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر آپ کہیں بھی چلے جاؤ، کسی سے بھی کسی طریقے سے بھی بات کر لو تو اٹس اوکے، بیکاز آپ کون سی آپ حجابن ہو. یہ غلط ہے. دس از ناٹ، ہر چیز کا اپنا ایک وہ ہے گناہ یا ثواب، اور اللہ تعالیٰ از دا بیسٹ جج. مجھے اور آپ کو کانسٹنٹلی کوشش کرنی ہے، اور شیطان کرتا ہے، آتا ہے ہمارے پاس ہی کہنے کہ مطلب ہمیں ڈس ہارٹن کرنے کے لیے. شیطان ہمیشہ ہمارے پاس آ کے ہمیں یہ کہے گا کہ you're not doing enough، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارا جو مطلب اب کہہ لو نا کہ ایک انسان کی ایک دم دل ہی نہیں چاہتا کچھ کرنے کو، پھر تو ایسا نہ ہونے دیجیے گا. لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنے نفسوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ تم ضرور سنو گے. یہ جو نون ہے نا، نون یہ والا تجدید والا، یہ بیسیکلی ایمفسس والا ہے کہ لائک یعنی اس چیز کے اوپر زور دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. جس طرح یہاں پر بھی آئے کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، یعنی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اپنے مال اور اپنی جانوں سے تم آزمائے جاؤ گے. کبھی جان کا خوف ہوگا اس لیے غلط کام کرو گے، کبھی مال کے جانے کا خوف ہوگا اس لیے غلط کام کرو گے، آزمائش تو ہوگی. اور البتہ تم ضرور سنو گے من الذین، ان سے جو اوتو دیے گئے الکتاب، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، ومن الذین، اور ان سے جنہوں نے اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، اذن، اذیت، کثیرن، بہت سے، یعنی بیسیکلی جو ان سے بھی سنو گے جنہوں نے شرک کیا، اذیت، ان کو بہت سی اذیت دی گئی یا دی جائے گی. وَإِنْ، اور اگر تصبروا، تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِكَ، یہ، من عزم الامور، بہت ہی عظمت کے کام یا عزم کے کاموں میں سے ہے، یعنی بہت آپ کہہ لو ہمت کے کاموں میں سے ہے. کیا ہے ہمت کے کاموں میں سے؟ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا. تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت، اللہ تعالیٰ کا خیال ہر وقت. اور صبر تو ہم سب جانتے ہیں کہ صبر کیا ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آزمائے ضرور جاؤ گے اپنے مال سے اور اپنی جان سے، اور تم ضرور سنو گے ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے، یعنی کہ جو اہل کتاب ہے، جس میں آپ کہہ لو جوز بھی آگے، کرسچنز بھی آگے، اور ان سے جنہوں نے شرک کیا، یعنی جو مشرکین ہیں ان سے بھی تم سنو گے. بہت ساری اس طرح کی باتیں جو تمہیں تکلیف دیں گی، لیکن اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب بہت ہی بڑے کاموں میں سے ہے. یہ بہت ہی بڑے کاموں میں سے عزم الامور، یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں ہے تقوی کرنا، اللہ تعالیٰ کا یہ صبر کر لینا. جب آپ کو پتہ ہے کہ اگلے آپ کو باتیں سنا رہے ہیں اور آپ منہ میں زبان میں ایک وہ ہو رہی ہے کہ میں جواب دے سکتی ہوں بھائی، لیکن تب بھی اپنے آپ کو روک لینا کہ جواب دینے کا فائدہ نہیں ہے. وَإِذْ، اور جب اخذ لیا اللہ نے، میثاق، پختہ عہد، الذین، ان سے جو اوتو دیے گئے الکتاب، کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ تم ضرور بیان کرو گے اسے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا، اور نہ،
तक्तुमूनहु तुम छुपाओगे इसे, यानी अल्लाह ताला ने पुख्ता वादा लिया था जो अहले किताब थे कि तुम लोगों से ही छुपाओगे नहीं, जो उनके रिलीजियस लीडर्स थे इट वाज मतलब उनको बताया गया था कि ये सबको बताओगे कि अल्लाह ताला ने क्या मैसेज दिया हुआ है और तुम इसको नहीं छुपाओगे। फनबज़ूहु फिर उन्होंने फेंक दिया इसे, वरा यानी कि उस वादे को फेंक दिया पीछे, अहद को फेंक दिया पीछे, वरा पीछे, ज़ुहूरिहिम अपनी पुश्तों की, अपनी पीठ के पीछे डाल दिया, मीनिंग कि उसको इग्नोर कर दिया। वश्तरऊ और उन्होंने बेच डाला बिही इसे, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी थोड़ी सी कीमत में, यानी वो बातें छुपा के उनको क्या हो रहा था, उनको थोड़ा सा फायदा पहुंच रहा था कि लोग जो थे उनके पास ज्यादा आ रहे थे। ये जिस तरह होता है ना कि कोई हमारे यहाँ भी जो रिलीजियस लीडर्स बने हुए हैं तो बाज दफा वो बातें गोल कर जाते हैं, छुपाते हैं, जो लोगों को शायद नापसंद हो तो लोग उनके आगे जो आके सर झुकाते हैं वो झुकाना बंद कर दें। तो ये उस वक्त भी होता था, ये यहूदियों के जमाने में भी था, क्रिश्चियंस के जमाने में भी था, कि बेसिकली ये क्या हुआ कि आपने उस थोड़े से फायदे के लिए ये सारा इतना लंबा चौड़ा नुकसान जो था वो आपने कबूल कर लिया। फबीसा तो कितना बुरा है मा यश्तरून जो वो खरीदो फरोख्त करते हैं, यानी आपने अल्लाह के कलाम को छुपा के, अल्लाह ताला ने जो कहा था उस बात को ना बता के लोगों से अपनी वाहवाह की खातिर जो काम कर लिया, ये बहुत ही एक घाटे का सौदा है। जिस तरह होता है ना कि हम अच्छा ये बहुत जरूरी है कि हमें पता हो कि जो बात हम बताने जा रहे हैं वो वाकई दीन का हिस्सा है कि नहीं है। जब ये कंफर्म हो जाए कि ये कुरान ने यही कहा है तो फिर लोगों को बताने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। उस वक्त फिर शैतान आके हमें ये कहता है कि मतलब तुम अपने आप को देखो ना, दूसरों को तुम्हें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन उस वक्त सिर्फ ये याद रखें कि हाँ, किसी से बहस नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, लेकिन अच्छी बात को आगे पहुंचाना मेरे और आपके दोनों के ऊपर अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी डाली है। ठीक है, इसलिए ये याद रखें। उससे मुझे याद आया कि मैं एक छोटी सी बात जो आज मुझे क्लियर हुई, तो मैं आई एम श्योर कि आप लोगों को शायद पता भी हो, मुझे उसकी इंटेंसिटी का अंदाजा नहीं था, जिससे मुझे हमेशा से बचपन से हमें सिखाया गया सीधे हाथ से खाना। ठीक है, सीधे हाथ से खाना क्योंकि मतलब सुन्नत का तरीका है, और उल्टे हाथ से खाना बिल्कुल नापसंदीदा ही हुआ। लेकिन आई डिड नॉट नो, मैंने आज एक जो स्कॉलर है, मतलब काफी ऑथेंटिक किस्म के स्कॉलर, उनको सुना तो उन्होंने कहा कि इट इज हराम, उल्टे हाथ से खाना हराम है। आई डिडंट नो दैट। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा मैं भी और भी रिसर्च इस पे करूंगी, क्योंकि होता है ना कभी कभी गलती में। फिर किसी ने ये सवाल किया कि अगर मेरा सीधा हाथ गंदा है तो क्या मैं उल्टे हाथ से ग्लास पकड़ के और सीधा हाथ नीचे जरा टच कर लूं, इस तरह के जैसे वो भी है वो भी, तो उस तरह कर सकती हूँ? उन्होंने कहा कि दैट इज टोटली, वो भी मना है, वो आप धोखा दे रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि आपके अगर आप सीधा हाथ नीचे से हटा लोगे तो ग्लास फिर भी आपके उल्टे हाथ में रहेगा, लेकिन अगर उल्टा हाथ हटा लोगे तो ग्लास गिर जाएगा। मीनिंग बेसिकली you're using your left hand. I'm just giving you, मतलब जो चीज मुझे आज मेरे लिए नहीं थी ना, कि मतलब मुझे नहीं पता था कि it is हराम। I knew कि it was, हमें सुन्नत है, हमें जरूर मतलब उन सुन्नत में से है जो कि जरूर फॉलो करनी चाहिए, but I did not know कि it is उस लेवल का इसका एक इशू है। जी सबीन। मैंने कहना था कि उसकी एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि स्पेशली जो चीजें हम छुरी कांटे से खाते हैं ना, तो वो मैंने देखा है yep, कि चूंकि हम छुरी राइट हैंड में yes, पकड़ते हैं तो हम yes, खाते लेफ्ट से हैं। तो बिल्कुल। तो मैं ज्यादातर ये चीज रियलाइज करती हूँ पैनकेक के टाइम पे, इसीलिए मैं बच्चों को पहले ही ना उस काट के दे देती हूँ, सो दे काट जस्ट के, ईट, दे डोंट हैव टू हाँ, यूज बोथ। तो बिल्कुल जस्ट बिल्कुल। एज एन एग्जांपल कि जो चीज हम अनइंटेंशनली करते हैं। मैं उसका एक हल मैं या तो ये निकालती हूँ कि मैं कांटा छुरी दोनों ना इस्तेमाल करूं, लेकिन अगर मैं करूं तो फिर मैं जितना भी देर लग जाए, मैं छुरी जो है ना उल्टे हाथ में ही पकड़ती हूँ ताकि कांटा मेरे सीधे हाथ में रहे। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आप आई यू एम राइट। यूज्ड टू स्विचिंग। मैं बहुत हाँ ज्यादा वो मेरा आपका माइंड सेट हो जाता है ना, तो इट्स सो इजी जी, फॉर मी कि मैं काटती भी राइट से हूँ और फिर कांटा स्विच हाँ करके तो राइट में एग्जैक्टली पकड़ लेती हूँ। क्योंकि लेकिन बात बच्चों के ये लिए करना मुश्किल है तो उनको पहले ही मुश्किल है, काट के दे देती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों के लिए मुश्किल होता है। और वही बात, अच्छा बाज दफा हमारे यहाँ एक चीज और भी, जैसे कुछ बच्चे जो हैं मतलब बड़े भी, दे आर लेफ्ट हैंडेड, तो उस वक्त बचपन में उनको वो चीज नहीं सिखाई जाती। ठीक है, दे कैन डू एवरीथिंग एल्स विद देयर लेफ्ट हैंड, दैट्स फाइन, लेकिन खाने का फिर भी उनको ये बचपन से सिखाओ कि वो सीधे हाथ से ही खाएंगे, बाकी सारे काम कर लिखना अच्छा। वो फिर हमारे यहाँ दूसरा एक्सट्रीम आ जाता है, कुछ पेरेंट्स बच्चों को जिद कर करके कि नहीं तुम लेफ्ट से लिखना भी नहीं है, तुम्हें सीधे हाथ से लिखना है। उनके मतलब लिटरली आई हैव सीन पीपल की सख्ती करते हैं जो कि अननेसेसरी है। बात सिर्फ खाने की हो रही है, खाना सीधे हाथ से खाना है, उल्टे हाथ से वो लिख भी सकते हैं, उल्टे हाथ से वो खेल लें, कुछ भी कर लें, दैट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन खाना जो है वो
سیدھی ہاتھ سے، اور اس پہ بار بار بچے کو ٹوکیں، بار بار بچے کو بتائیں تو وہ بچے سیکھ لیتے ہیں، لیکن بتانا ہمارا کام ہے ان کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جس ایسی میرے دماغ میں، کیونکہ آج ہی مجھے ہوئی تھی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں کہ دس از سم تھنگ ریئلی سیریس، تو اس کو ہم سیریسلی لیں، کیونکہ یہ غلطی ہم سب سے ہو جاتی ہے، اور مطلب مجھ سے بھی ہو جاتی ہے کہ کبھی آپ نے وہی بات کی 2 چیزیں پکڑی ہوئی ہیں تو آپ نے ایک ہاتھ اس سے، تو دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ انشاءاللہ۔ لا تحسبن، نہ آپ ہرگز سمجھیں، الذین انہیں جو یفرحون خوش ہو رہے ہیں، بما اس پر جو اتو انہوں نے کیا، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان کے یحمدو وہ تعریف کیے جائیں، بما اس پر جو لم نہیں یفعلو انہوں نے کیا، فلا تو نہ تحسبنہم آپ ہرگز سمجھیں انہیں، تو نہ آپ ہرگز سمجھیں انہیں بمفازت نجات پانے والے، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ بیسیکلی یہ جو کچھ بھی یہ کام کرتے تھے، جس طرح ابھی اوپر ہم پڑھ کے آئے کہ وہ کہتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، کہ ہماری وہ ضرورت ہے، یا کوئی اور کام یا کوئی اور بات جس پہ وہ مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خوش ہو رہے ہیں اور جو ان کو ہو رہا ہے نا کہ ان کی تعریف کی جائے، اور ان کے لیے مطلب وہ تو بڑی انہوں نے کوئی اچھی بات کر دی ہے، اور انہوں نے جو یہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے انہوں نے ایک فتویٰ ذرا لوگوں کی مرضی کا دے دیا تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں، تو آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ مطلب ان کو یعنی وہ کوئی کامیاب ہو گئے یا عذاب سے وہ بچ جائیں گے، ان کے لیے بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اگین بات وہی آ گئی کہ میں اور آپ تھوڑے سے جلد باز ہیں نا، میں اور آپ تھوڑے سے جلد باز ہیں، ہمارے ساتھ جب کوئی زیادتی کرتا ہے یا کوئی اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ یہ دیکھو اتنا غلط کر کے بھی کیا حس بول رہا ہے، تو تھوڑی سی جیلسی آ جائے گی یا تھوڑی سی کوفت آ جائے گی دماغ میں، دل میں، اس وقت بس تھوڑا سا اپنے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، تصویر کھینچ لی گئی ہے، اٹ ہیز بین ریٹن ڈاؤن، کوئی بھولنے والا نہیں ہے اس کو، بس مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو اتنا ٹرین کرنا ہے کہ میں ان چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دوں، دیٹس اٹ۔ جو ان کو عذاب ملنا ہے وہ عذاب ملنا ہی ہے ان کو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز اپنے آپ کو ہم نے بتانی ہے۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین میں، واللہ اور اللہ علی اوپر، کلی ہر شیئن چیز کے، قدیر بہت قادر ہے۔ یہ ابھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر کلیئر کر دیا نا کہ مطلب کنٹرول کس کا ہے، کنٹرول کس کا ہے؟ جو اگر کوئی آپ کا مذاق بھی اڑا رہا ہے یا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نہیں وہ تو جیت گیا کر کے، تو آگے اینڈ آف دا ڈے جو غلط کر کے کوئی جیت نہیں سکتا، کیونکہ کنٹرول کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا۔ ابھی کل پھر نا ایک وہ چھوٹی سی یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ آپ لوگوں نے سب نے دیکھی ہوگی، جو اکثر وہ آتی ہے کہ جس میں یہ پلانٹس ہیں اور ساری، تو ہماری جو زمین ہے لائک نقطہ بھی نہیں ہے، اور ہمارا جو سورج ہے جو کہ ویسے زمین سے کتنا بڑا ہے، تو پوری لائک جو آسمانوں میں لائک وہ ہمارا وہ سورج بھی کچھ نہیں ہے۔ اب آپ امیجن کرو کہ جو ہماری زمین ایک نقطہ بھی نہیں ہے، تو میں اور آپ کیا ہیں، ہماری کیا ویلیو ہے؟ اور ان سب کو اوور سی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، وہ کیا ملکی وے، وہ کیا سیٹرن، مطلب جو بھی ہمارے اوپر جو کچھ بھی آسمانوں میں اور اسپیس میں جو کچھ بھی ہے، کچھ کو ہم دیکھ رہے ہیں، کچھ کو ہم نہیں دیکھ پا رہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے۔ انسان نے بھی صرف وہی ڈسکور کیا جتنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے ڈسکور کرنے کی، ہمیں سب کچھ نہیں پتا۔ ابھی وہ زمین کا بھی پانی کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں 500 ہی کتنی اسپیسیز ایسی ہیں جو ابھی انسان نے ڈسکور نہیں کی، جسٹ امیجن کریں آپ یہ۔ اِنَّا بے شک فی خلقی تخلیق میں، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، واختلافی اور اختلاف میں، اللیلی رات کے، والنہاری اور دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ عقل والوں کے لیے۔ یہ رات اور دن جس کو میں اور آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بیٹھ کے صرف اگر کبھی ہم سوچ لیں کہ یہ کس طرح سے ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، مطلب کیسے یہ سب کچھ سیٹ ہے کہ رات ہو رہی ہے، اندھیرا ہوا، پھر آہستہ آہستہ روشنی ہو کے صبح ہو گئی، پھر دوبارہ آہستہ آہستہ، لائک ہاؤ از اٹ آل، مطلب یہ ہو کس طرح ریگولرلی، کوئی اس کی روٹین میں فرق نہیں آتا۔ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ہمیں مطلب جو مختلف چرند پرند نظر آ رہے ہیں، بادل ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں کبھی بیٹھ کے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم بیٹھ کے صرف اس کو سوچتے ہی ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم غور و فکر نہیں کرتے۔ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہمیں اجر ملتا ہے اس کا بھی۔
یعنی میں آج چھوٹی سی میں نے کلپ دیکھی تھی، وہ ایک ہیں وہ بھی اسکالر، اچھا کافی وہ بتاتے ہیں، تو وہ یہی مطلب یہ باتیں پتہ تو تھیں، لیکن مطلب وہ ایک جب ریمائنڈر دوبارہ ملتا ہے نا، آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہ کیسے نظر رکھی ہوئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ اگر آپ کو کسی چیز میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اب آپ پریشان ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس معاملے میں کیا کرو، کیا ڈیسیجن لو، اور آپ کو آپ جو پریشان ہو رہے ہو نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر رکھا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں اس سے. وہ جس طرح وہ ایک ہم حدیث سنتے ہیں کہ یہ کانٹا بھی چبھتا ہے ایک مومن کو تو اس کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. مطلب امیجن کریں کانٹا چبھا، مطلب کوئی سوئی چبھ گئی، وہ کیا چیز ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو ہم پریشان ہوتے ہیں کسی چیز کے لیے، اس میں گناہ معاف ہوتے ہیں. جو ہم بیماری ہم پہ آتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع دیے ہوئے ہمیں کہ اور پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے گناہ معاف نہ کروا سکیں تو پھر میرے اور آپ سے زیادہ خسارے میں کون ہے. ہم اپنا ٹارگٹ بہت اونچا رکھ لیتے ہیں کہ میں اس طرح کی ہوں گی نا، بالکل ہی نیک پاک باز، جی اس کی طرح کوئی بھی کسی کی بھی اگزامپل لیں تو ٹھیک ہے، اس سے نیچے تو کسی چیز کو میں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. سو اٹس اوکے ٹو گیو یور سیلف دیٹ ٹارگیٹ، بٹ دا پرابلم از کہ جب ہم وہ ٹارگیٹ دیتے ہیں نا تو پھر ہم ایک دم سے اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے تو یہ ہو ہی نہیں رہا. اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹ دینا، تو وہ جو چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھ چڑھ کے اوپر تک پہنچ جائیں گے. ٹارگیٹ وہی رکھنا ہے کہ جی جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ کی خوشی، رضامندی. اب اس کے لیے چھوٹا چھوٹا کیا ہے، پہلے تو میں اپنے آپ کو ایز اے پرسن میں نے چینج کرنا ہے، میں نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرائض رکھے ہوئے میں نے ان کو پورا کرنا ہے، پھر لوگوں کے فرائض کو پورا کرنا ہے. آہستہ 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 میں جب کرتی رہوں گی، جب میں اس ٹریک پہ چلنا شروع کر دوں گی، اللہ تعالیٰ میرے لیے اس پہ چلنا آسان بنا دیں گے. اور پھر مطلب ایون اگر آپ بیٹھ کے سوچو گے نا کبھی کہ جب سے ہماری کلاسز کب سے چل رہی ہیں، اگر آپ ضرور مجھے پورا یقین ہے کہ اسپیشلی وہ لوگ جو ریگولرلی شروع سے ان کلاسوں میں آتے ہیں، آپ کو فیل ہوگا کہ قرآن کو پڑھ کے یا قرآن کو سمجھ کے کہیں نہ کہیں کوئی چینج ضرور آیا ہوتا ہے. وہ مے بی وی ڈونٹ ریئلائز اٹ، مے بی وہ مطلب کانشیس ہم اس کو نہیں دے، لیکن پرسنالٹیز میں کچھ سوچنے کی ایک توفیق ضرور آ جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو جمع کرتا ہے نا قرآن کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جس کو بھی، وہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ توفیق اس کو دیتا ہے جس کے دل میں چاہ ہوتی ہے. جس کے دل میں چاہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ زبردستی تو نہیں دیتا کسی کو بھی. تو جو بھی ہم یہاں موجود ہیں، ہم جو پڑھتے ہیں یا ہم تھوڑا سا بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے دل میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے. تو اس کا اور کبھی بھی اس کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہم ادا کر نہیں سکتے کہ تو نے توفیق دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ جس سے بہتری کا فیصلہ کر لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہ حدیث کا مفہوم ہے، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں جس سے بہتری کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. پھر ایک اور جگہ وہی جو میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جس سے کوئی اچھا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، کیونکہ بندہ اس کے ذریعے اس کے گناہ جھڑیں گے اور اس کے لیول جو ہے نا بڑھیں گے. تو ون ون سچویشن ہے ہمارے دین میں. آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ ون ون، آپ کو تکلیف آ رہی ہے تب بھی اجر مل رہا ہے، اچھی زندگی گزر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں تب بھی اجر مل رہا ہے. تو نقصان صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ نہیں ہے، جب ہم ہر چیز میں پرابلم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں یا ہر چیز کو ہم نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں. الذین، وہ جو یذکرون، یاد کرتے ہیں، اللہ کو قیاماً، کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلا، اور اپنے، جنوبہم، پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلقی، تخلیق میں، السماواتی، آسمانوں، والارض، اور زمین کی. وہ کیا کہتے ہیں جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، مطلب وہ غور و فکر کرتے ہیں. جو میں بات کری تھی نا، غور و فکر کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، چاہے وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، مطلب کسی بھی سچویشن میں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما، نہیں، خلقتا، تو نے پیدا کیا، ہاذا، یہ سب، باطلاً، بے مقصد. جب انسان غور و فکر کرتا ہے، جب چیزوں کو دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے ارد گرد، تو کیا کہتے ہیں، تو نے یہ اللہ تعالیٰ، تو نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ان چیزوں کو، یا مجھے تو نے بس اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں دنیا میں کچھ 60 70 80 سال گزار کے آ جاؤں، ذرا گھر بنا لوں، جابیں اچھی کر لوں، شادیاں کر دوں بچوں کی، اپنے بچے یہ سب کچھ کر کر واپس آؤں گے، جنت میرے لیے انتظار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے. جس طرح چاند سورج کا مقصد ہے، پرندوں کا مقصد ہے، ایون کیڑے کا مقصد ہے، مٹی کا مقصد ہے، پیڑ پودوں سب کا مقصد ہے. تو کیا میرا اور آپ کا مقصد نہیں ہے کچھ بھی؟
تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہم اے ہمارے رب تو نے نہیں پیدا کیا یہ سب کچھ بے مقصد، سبحانک پاک ہے تو، فقینا تو پس بچا ہمیں، عذاب سے، النار آگ کے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، تو نے یہ بغیر کسی وجہ کے پیدا نہیں کی یہ چیزیں، یہ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ضرور بتانے کی ضرورت ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے تدخل النار تو داخل کرے گا آگ میں، فقط پس تحقیق اخزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے، وما اور نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا نا، وہ تو خوار ذلیل و خوار ہو گیا، لائک اس کے بعد تو اب کوئی پلٹنا ہی نہیں ہے نا، جو گیا وہ گیا۔ اور وہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ وہ جا کے ایونچولی تو مسلمان نکالے جائیں گے، یہ سوچ بھی دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ یہ شیطان ہمارے دماغ سے کھیلتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی آگ میں گزارنا ایزی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو بچا کے رکھ، ہم اس آگ کو برداشت نہیں کر، دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی، جو کہ پوائنٹ پتہ نہیں کتنے % ہے اس آگ کی جو دوزخ کی آگ ہے، تو پھر ہم وہ آگ کیسے برداشت کریں گے؟ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا، یہ تمام دعائیں ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان کے آمنو ایمان لے آؤ، بی ربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ایمان لے آئے ہم۔ اے ہمارے رب، ہم نے بے شک سنا، ایک پکارنے والے کو سنا ہم نے، جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لے آ، تو اے اللہ ہم ایمان لے آئے۔ مجھے اور آپ کو بھی اپنا اس ایمان کو نا ایک وہ کہہ لیں کہ رینیو کرنا ہوتا ہے، میننگ کہ یہ نیت دوبارہ سے کرنی ہوتی ہے، اس ایون کوئی بھی، یہ کلاس ہے کوئی اور کلاس، قرآن پڑھنا، اپنی نیت کو رینیو کرتے رہے کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے۔ تو وہ اب اللہ بیسیکلی جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، لیکن اب کوئی بھی ہمیں کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو یہ لاگو ہوگا ہم پہ، کہ ہم نے سنا کسی کو جو پکارنے والا پکار رہا تھا ایمان کے لیے، کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پہ، تو اے رب، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، ربنا اے ہمارے رب، فغفر لنا پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر اور دور کر دے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیوں کو، وتوفنا اور فوت کر ہمیں، یعنی ہمیں موت آئے، مع ساتھ الابرار نیک لوگوں کے، یعنی تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک تو یہ کہ ہم نے جو بھی غلطی کی تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، اور برائیوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمیں تو کس کے ساتھ شامل کر، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا، یعنی ہم جب اٹھے تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ، ابرار، یہ بر جو ہے نیکی کے لیے ہوتا ہے نا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتینا اور دے ہمیں، ما جو وعدتنا وعدہ کیا تو نے ہم سے، علی رسولی کا اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا اور نہ، تخزینا تو رسوا کر ہمیں، یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلفو تو نہیں خلاف کرے گا، المیعاد وعدے کے، یعنی کہ یہ تمام دعائیں جو آگے پیچھے دعائیں آئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ ایک تو یہی اس میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے میسج سنا تیرا اور ہم اس پہ ایمان لے آئے، تو ہمارے گناہوں کو، ہماری برائیوں کو ہم سے اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر، اور تو ہمیں وہ سب کچھ دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا، جو ہم سے جنت الفردوس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کرو گے تو یہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں تو رسوا نہ کرنا قیامت کے دن، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ تو اس میں ایک چیز بس یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ وعدہ اگر اچھائی کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی خلاف نہیں جاتے، وعدہ برائی کا ہے میننگ کہ سزا کا ہے تو اس کے بھی خلاف نہیں جائیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو ہمیشہ دعا کیا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو اچھائی کا وعدہ ہم سے کیا ہے، کہ تو جنت الفردوس کا جو وعدہ کیا تو ہمیں وہ عطا کر، اور ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کرتے رہنا ہے اپنے آپ کو ٹھیک راستے پر چلانے کی۔ بس ایک یہ آخری آیت اور ہم کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہاں پر آیت نمبر 195 پہ رک جائیں گے۔ فاستجابا تو دعا قبول کر لی، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی کے بے شک میں، لا نہیں، اضیع میں نہیں ضائع کروں گا، عمل عاملن کسی عمل کرنے والے کا۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی، جتنی دعائیں اوپر پڑھ کے ہم سن کے اور پڑھ کے آ رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں دعا قبول کر لی ان کے رب نے کیا، اور میں کسی کا عمل یعنی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، منکم تم میں سے. اینڈ دین میرے کلیئر کہ کسی کے دماغ میں کوئی بات نہ رہے. من ذکرن، خواہ مرد ہو، او یا انثی، خواہ عورت. مرد اور عورت یعنی کسی کو یہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ جی یہاں پر میسکولن جینڈر کا ورڈ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے مردوں کی بات ہو رہی ہے. کوئی جو سو کالڈ ریلیجس لیڈرز ہیں وہ کہیں یہ نہ کہنے کہ جی یہ مردوں کی بات ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ جو بھی عمل کرے گا. کبھی کبھی عورتوں کو یہ ہوتا ہے نا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں اس طرح سے کر سکتی ہیں دین کے لیے خاص طور پہ جو کام ہے، تو پھر دماغ میں آتا ہے نا کہ مطلب اچھا تو اس کا مطلب ہے وہی سارے اجر زیادہ ان کو. لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سچویشن اور کیپیسٹی کے مطابق اس کو جج کرتے ہیں. تو جو جتنا کر سکتا ہے اس کو اس میں سے مارکس ملیں گے. ہمارا مقابلہ مردوں سے نہیں ہے کہ اچھا جی مرد یہاں پر ہے تو تم کہاں پر. نو، مردوں کا مردوں میں ہے، عورتوں کا عورتوں میں. ہر ایک کی جو لمیٹیشنز ہیں اس کے حساب سے. اور عورتوں میں بھی ہمارا مقابلہ کسی دوسری عورت سے نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہمارے اپنے آپ سے ہے کہ میری اتنی کیپیسٹی تھی، کیا میں نے اس فل کیپیسٹی پہ کام کیا یا میں نے تھوڑا نیچے پہ ہی چھوڑ دیا کر کے. بعضکم، بعض تمہارے، من بعد میں سے ہیں، یعنی کہ سب آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات تو ہیں نا. ہم سب بہن بھائی ہیں نا، دینی بہن بھائی، سب کا ایک دوسرے سے تعلق ہے. فالذین، تو وہ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور وہ اذیت دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے. لأکفرن، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، برائیاں ان کی، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہیں، من سے، تحتہا، اس کے نیچے، الانہار، نہریں، ثواباً، بدلہ ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، واللہ، اور اللہ، عندہ، اس کے پاس ہے، حسن، اچھا، الثواب، ثواب یعنی بدلہ. تو وہ لوگ جیسے ابھی فی الحال تو جیسے ہم دماغ میں رکھیں جو مکہ والے تھے، ٹھیک، جو مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، مطلب وہ بیسیکلی کوئی اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے. ان کے لیے وہاں زندگی مشکل کر دی گئی تھی، ان کی جان کو خطرہ تھا، ان کے مال کو، ان کی فیملی ان کو ان کے اوپر کر رہی تھی. تو وہ نکلے وہاں سے، ہجرت کر کے آئے ہیں، ان کو تکلیفیں دی، لیکن کس وجہ سے نکلے تھے؟ وہ اللہ کے راستے پہ چلنے کے لیے. تو کچھ ان میں سے مار دیے گئے، جس طرح کہ وہ حضرت عامر، جو عامر نہیں نام تھا، I think، وہ جو پوری فیملی تھی، میرے دماغ سے اب نام نکل جاتا ہے، جو ان کی والدہ اور والد کو ان کے سامنے قتل کیا گیا تھا، اور مطلب ان کو وہ بچ گئے تھے. مطلب لوگوں کی جانیں گئی تھیں اس کے اندر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مار دی گئی یا انہوں نے جنگ کی، ان کی برائیاں میں ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سے زیادہ بڑھ کے اچھا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. نو میٹر واٹ وی ڈو ان دس ورلڈ، ہمیں کوئی کہنا اچھا جی تم نے بڑا اچھا میرا کام کر دیا، اس کے ذریعے میں یہ تمہاری پے انکریز ہو گئی، یا تمہیں کچھ یہ مل گیا، کچھ بھی مل جائے، جو آخرت میں کامیابی ہے نا، اس لیول کا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. آپ امیجن کریں، جس صرف امیجن کریں کہ ہم اپنی اپنی قبروں میں جب جائیں گے اور ہمیں ادھر ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا آگے کیا. تو اس میں اگر ہمیں کہا جائے کہ ہمارے لیے جنت میں ایک کھڑکی کھول دی گئی ہے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا ہماری قبر میں آئے گی، ہماری قبر کشادہ کر دی جائے گی، وہ فیلنگ، جسٹ امیجن اس کو، کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشچن اینڈ آنسرز بتا دیے ہیں. اٹس اے کانسٹنٹ اسٹرگل، مگر یہ اسٹرگل کریں گے تو اینڈ ریزلٹ بہت اچھا ہے. بس مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مجھے کوئی ایگزیکٹ ٹائم اگر بتا دیں نماز کا تو ہم اس کے حساب سے بریک لے لیں گے. ہماری طرف تو 6:45 ہی ہے آئی تھنک. 5:45. ہاں 5:45 سوری. ٹھیک ہے، ہاں تو صحیح ہے. انشاءاللہ پھر ہم ابھی بریک لے لیتے ہیں اور 10 منٹ کی انشاءاللہ بریک لیں گے. اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں. پلیز وقت پہ کوشش کیجیے سارے آ جائیں. اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ تعالی ہم کنٹینیو کرتے ہیں سیرہ اپنی. ایک سیکنڈ ذرا.
جلدی جلدی باقی بھی آ جائیں انشاءاللہ. اچھا جی، لاسٹ ٹائم ہم نے جو رکے تھے بیسیکلی یہ کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد جو اس سے کچھ بینیفٹس تھے نا وہ ہم دیکھ رہے تھے. یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ بھی جو مطلب آ رہا ہے اس کو دیکھ لیں کہ یہ سیرا بینیفٹ مینس کہ ہمیں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو سچویشنز کچھ تھیں. تھیولوجیکل بینیفٹ مطلب اس سے بھی یہ بھی تھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا. ان کو اگر سارا کچھ پتا ہوتا کہ اس طرح ہونا اس طرح ہونا اس طرح تو اس کے لیے پلاننگ ڈفرینٹ قسم سے کر لیتے. پھر اس کے کچھ فقہی اس سے جو فائدے پہنچے تھے وہ فقہی فائدے میننگ کہ فقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے سچویشن کے حساب سے پھر جو علماء ہیں وہ اجتہاد کر کے وہ کچھ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جی اگر کسی اور انسان کی اس طرح کی سچویشن ہو تو وہ کیا کرے گا اس طرح کی. جیسے فار ایگزامپل آئی گیو یو این ایگزامپل کہ اس میں جو ایک فقہ کا وہ نکالا تھا انہوں نے اس میں کہا تھا کہ جو جس طرح قریشی جو کہ مشرکین تھے ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مسلمان تھے ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا ہے جو پیس ٹریٹی جس کو کہہ لیں. تو اس کا مطلب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ الاؤڈ ہے ہمارے دین میں کہ اس طرح کی ٹریٹیز اس طرح کے معاہدے کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب یعنی بیسیکلی یہ دو مسلمان ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں تھا, یہ ایک مسلمان اور ایک تو اس طرح کے جب ہمارے کیونکہ بعض دفعہ جب ہمارے یہاں یہ ہماری لائف میں ابھی جیسے مختلف ملکوں کے درمیان کبھی کوئی اس طرح کا معاہدہ سائن ہو جاتا ہے کچھ تو اس پہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں مطلب الٹی سیدھی چیزیں بولتے ہیں. ہم اس کے ڈیٹیل میں کیا جائیں گے, لیکن یہ اسکالرز نے اس ایک جو معاہدہ یہ صلح حدیبیہ کا ہوا ہے اس سے انہوں نے نتیجہ یہ نکالا کہ دس از الاؤڈ, یہ کیا جا سکتا ہے کہ جی اتنے عرصے تک جنگ نہیں ہوگی یا یہ فائدے ہوں گے جو بھی اس کا آپ کہہ لو. تو یہ ایک فقہی مسئلہ یہ نکلا تھا. پھر دوسرا فقہی اس میں سے جو مسئلہ سالو ہوا تھا وہ یہ کہ جو احرام کی حالت میں ہے مگر حج یا عمرہ نہیں کر سک رہا, مطلب کسی ریزن سے اس کو وہیں رکنا ہے, تو اس کو جانور کی قربانی کرنی ہے وہیں پر جہاں وہ ہے, اپنا سر یا تو منڈانا ہے یا سر کو ٹرم کرنا ہے جو بھی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ نارمل لائف میں آ سکتا ہے, میننگ کہ یہ تمام چیزیں کرنی ہوں گی. ٹھیک ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ عمرے پہ نہیں جا سکے تو انہوں نے سب کو کہا کہ جی اپنا سر منڈاؤ, اور جانور جو تھے سارا کا سارے جو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے کتنی تعداد میں سارے وہیں پر ذبح کیے گئے, اور ان کا گوشت بلکہ آپ یہ دیکھو کہ مکہ والوں نے اندر نہیں آنے دیا مگر گوشت اس کا مکہ پہنچایا گیا. ٹھیک, تو یہ ایک یہ اس میں سے اصول نکلا. پھر اس میں یہ ایک اصول نکلا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو احرام سے باہر آیا جا سکتا ہے. کہ جیسے ایک صحابی تھے کعب ابن عجرہ ان کا نام بتاتے ہیں کہ ان کو کوئی میڈیکل کوئی ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے سر میں وہ کہتے ہیں کہ سر میں کچھ اس طرح کی چیز ہوئی تھی کہ جس طرح جوئیں پڑ جاتی نا, کیڑے پڑ گئے تھے سر میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ فوراً اپنا سر جو ہے منڈا لو اور اس کا فدیہ دے دو, حالانکہ وہ احرام میں تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے کوئی جنہیں کہ جو شرعی عذر کوئی ہے نا, اور یہ شرعی عذر میں اور آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے لیکن یہ علماء جو ہے وہ بتائیں گے کہ ہاں جی دس از اے لیجیٹیمیٹ ایک آپ کا ریزن ہے جس کی وجہ سے آپ احرام سے باہر آ سکتے ہو, تو وہ اور پھر اس کا فدیہ دینا, فدیہ وہ جو بھی وہ علماء بتائیں گے کہ جو بھی فدیہ ہے. ٹھیک, اس کے بعد ایک اور جو انہوں نے اس میں سے فقہی مسئلہ اصول نکالا وہ یہ کہ مدد لی جا سکتی ہے کسی بھی, اگر آپ کو ضرورت ہے تو ایک مسلمان کسی مشرک سے بھی مدد لے سکتا ہے. جیسے اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسی بندے کو بھیجا تھا جو کہ مشرک تھا کہ وہ ہم بتائے کہ وہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے یا کیا نہیں چل رہا. کچھ کہتے ہیں کہ وہ سیرہ کی کتابوں میں ہے کہ وہ شاید ایک نیا مسلم تھا, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مشرک تھا, جو بھی تھا واللہ عالم, لیکن مدد لی گئی. اور یہ اور بھی جگہوں پہ ہوا ہے کہ رسول جس طرح احد کے ٹائم پہ بھی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بدو کو بھیج کے پتہ کروایا تھا کہ کیا چل رہا ہے, تو یعنی مدد لی جا سکتی ہے. there's nothing wrong کہ اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے مطلب ہم تو یہ ہر طرح کا وہ کر لیتے ہیں نا کہ جی یہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے تو بات کرنا بھی شاید ہمارے لیے وہ ہے, تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ٹھیک, اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو یہ بھی اس میں سے ایک اصول نکالا تھا کیونکہ سچویشن آئی تھی کہ اگر کوئی بہت ویدر بہت زیادہ خراب ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ جیسے کوئی سنو اسٹارم آیا ہوا ہے یا کوئی بلیزرڈ آیا ہوا ہے, مطلب کچھ بھی اس طرح کی چیز آئی ہوئی ہے, تو اس وقت مسجد جا کے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ فرض نہیں ہے.
مردوں پہ ویسے ہے نا فرض تو، لیکن جب اگر اس طرح کا موسم ہو تو پھر کیا کہتے ہیں یہ وہاں پر جانا ضروری نہیں ہے. اور جیسے کہ جب حدیبیہ کے لیے تقریباً 20-25 دن جو وہاں تھے اس میں سے ایک دن ایسا ہوا تھا کہ بہت تیز بارش ہوئی تھی اور مسلمانوں نے اس دن جو مغرب اور عشاء تھی وہ جماعت میں نہیں پڑھی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ مؤذن نے مطلب اذان کو اس طرح سے چینج کر دیا تھا جس طرح آتا ہے نا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو تھا اس کو کہا تھا کہ اپنے یعنی جو آپ کے ٹینٹس ہیں آپ کے خیمے اسی میں نماز پڑھو، اس کی جگہ یہ کہہ دیا تھا انہوں نے. اور کیا کہتے ہیں یہ ابھی بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے اصول یہی نکلا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا سچویشن ہے تو اذان جو دی جائے گی اس میں یہ کہا جائے گا کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. لیکن ہمارے یہاں اگر آپ دیکھو نا تو وہ جو مسلمانوں سے بھی زیادہ صحابہ کرام سے بھی زیادہ مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ضرور جانا ہے باہر، کہ مطلب نماز تو چونکہ مردوں نے مسجد میں پڑھنی تو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چھوٹ دی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ باہر جاؤ گے یا نکلتے اس میں کسی نقصان کا خطرہ بھی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو مطلب نہیں جانا باہر، آپ کو نہیں کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد کیا کہتے ہیں آخری چیز جو اس میں ایک اور اصول تھا یہ کہ آپ نے اگر جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جی فجر کی نماز مس ہو گئی تھی سب کی، کہ سب سوئے رہ گئے، تو پھر جیسے ہی آپ اٹھیں گے آپ فوراً اس نماز کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ علماء یہ بھی کہ دوسری نمازوں یہ تو فجر کی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ یوزلی یہ ہوتا ہے نیند کی وجہ سے نہیں پڑھی گئی کہ سوئے رہ گئے، تو پھر جیسے ہی آنکھ کھلے گی پڑھیں گے جو بھی ٹائم ہوگا. اور جو دوسری نمازیں ہیں بعض دفعہ ایک تو ریزن یہ ہوتا ہے دوسری نمازوں کے لیٹ ہونے کا کہ جی ہم باتوں میں لگ گئے یا ہم نے کہا کہ جی ابھی پڑھ لوں گی کرتے کرتے ٹائم ہم نے نکال دیا، وہ تو ٹوٹلی غلط بات ہے. بعض دفعہ واقعی دماغ سے نکل جاتا ہے یا کسی جگہ تھے یا کام پہ تھے نہیں پڑھ سکے، تو پھر جیسے ہی یاد آئے کوئی بھی ٹائم ہو اس وقت تو پھر وہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز. اور یاسمین آپا جو آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی نا میں نے اس دوران اس کا بھی پتہ کر لیا تھا تو وہ مجھے دماغ میں تھا لیکن I didn't want to say anything کہ میں کنفرم کر دوں. تو جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا سجدے میں بھی اور رکوع میں بھی، سجدے اور رکوع دونوں میں منیمم ریکوائرمنٹ ایک دفعہ کی ہے. 3 دفعہ کہہ دینا بہتر ہے اور اس سے زیادہ جتنا بھی کہہ لیں وہ اس کا اجر ہے، لیکن اگر ایک دفعہ بھی کہہ لیا ہے تو نماز پراپر ہے، نماز پوری ہو جاتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. اوکے. یہ جو لوگ اس وقت نہیں تھے تو ان کو میں بتا دوں کہ یاسمین آپ نے پوچھا تھا کہ کبھی ان کو لگتا ہے کہ سجدے میں جیسے سبحان ربی الاعلیٰ انہوں نے 1 دفعہ کہا 2 دفعہ کہا مطلب 3 دفعہ کہا ہے کہ نہیں کہا تو اس میں نماز ان کو دوبارہ سے لوٹانی ہوگی یا کیا کرنا، تو اس کا میں نے ان کو بتایا کہ منیمم ریکوائرمنٹ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی 1 دفعہ کہنے کی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر 1 دفعہ کہہ دیا تو دیٹ مینس کہ کوئی آپ کو نماز کو دوبارہ سے نہیں کرنا، غلط نہیں ہوئی آپ کی نماز. جزاک اللہ فریہ. وہی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور اس میں اچھا جی پھر ہم واپس آتے ہیں. آخری چیز کیا تھی؟ پولیٹیکل جو بینیفٹس اس کے اندر سے جو کوئی ایک آدھ چیز اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ بیسیکلی اب آج کل جس طرح ہمارے یہاں وہ کہا اس طرح سے تھوڑا سا ہو جاتا ہے نا کہ اسپیشلی جو نان مسلم ملک ہے کہ جی امریکہ جو ہے پورا کا پورا اس سے آپ نفرت کے اس میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ جی وہ ادھر مار رہا ہے ادھر یہ کر رہا ہے اس کو ہی کیا بیسیکلی. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں رہنا حرام کیا. میں خیر کوئی فتویٰ نہیں دے رہی، میں صرف وہ بات کر رہی ہوں جو اسکالرز بات کر رہے ہیں کہ مطلب آپ رہ سکتے ہو اور مطلب ان چیزوں کو جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں ان کو آپ غلط سمجھ سکتے ہو، مگر آپ جب اس ملک میں رہ رہے ہو تو اس کے لاز کو جس طرح فالو کرنا اور مطلب جو اس چیز مطلب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کی سٹیزنشپ بھی آپ کے پاس ہے سب کچھ اور آپ ان کے اگینسٹ ہی کرتے رہو اور جی ٹیکس بھی نہیں دوں گا میں یا میں یہ بھی نہیں کروں گا وہ بھی نہیں کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ نان مسلم ہیں، ایسا نہیں کر سکتے. یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. جو بھی باہر جیسے ہم لوگ سب جو رہ رہے ہیں یہاں پر بس بیسیکلی ڈفرینٹ پولیٹیکل ویوز ہو سکتے ہیں. اٹس اوکے، اٹ از اوکے ٹو ہیو ڈفرینٹ پولیٹیکل ویوز. صحابہ کرام کے درمیان بھی تھے اور مطلب مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ وہ ہوتا رہا اس طرح. لیکن مطلب یہ جس طرح ابھی ابو جندل کا واقعہ ہوا تھا کہ ابو جندل اس وقت آ گئے، ان کو سب ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن چونکہ کانٹریکٹ سائن ہو رہا تھا، بات طے ہو چکی تھی، تو رسول اللہ نے ابو جندل کو واپس بھیج دیا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا کیا. تو ایک بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک کانٹریکٹ ہے تو وہ کانٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کو یاد رکھنا ہے. جی سبین. اس سے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ جیسے یہاں پر and I'm not judging، اللہ تعالیٰ معاف کرے مجھے اگر میں جج کر رہی ہوں، لیکن جیسے کچھ لوگ جو ڈیزرونگ نہیں ہوتے ہیں and they go on welfare here and then they say کہ او یہ تو کافروں کا ملک ہے، کافروں کو لوٹنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا. بالکل یہ ٹوٹلی غلط بات.
یہ مطلب ان کو جھوٹ بول دو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر لو کوئی مسلمان نہیں ہے، انہوں نے تو اتنا ہمارے مسلمان پہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، تو ان کو دھوکہ دینا، یہ سب کچھ غلط ہے، اس سب پہ پکڑ ہوگی، ان سب کی پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھ لیں کہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں خود، مطلب اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کریں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا ہم سے اس کے بارے میں۔ جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے، چاہے دوسری طرف آپ کا مسلمان بھائی ہے، چاہے دوسری طرف کوئی کرسچن ہے، کوئی جو ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ مت والا ہے، کوئی بھی ہو، جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے، وہ آپ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادتی۔ پھر ایک اور لیول پہ جو ہماری یہاں زیادتی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ کسی نے کچھ غلط کیا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ رشتہ دار نہیں ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے کہ نہیں یہ میرا خون ہے یا میرا رشتہ دار ہے آپ غلط بات کو سپورٹ کرتے ہو، یہ بھی جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جن باتوں کو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ کبھی ہم دوستوں کا ساتھ دینے کے لیے کسی کی صحیح بات کو بھی غلط بنا دیں گے اور کسی کی غلط بات کو اگنور کر دیں گے۔ یاد رکھیں یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہمیں ہر بات کا جواب دینا ہے، بس ہر بات کا جواب دینا ہے، ہمیں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور اس کا ریزن بھی یہی ہے، اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ساتھ کس کا دینا ہے، جو بات صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی اب ہم چلتے ہیں اس کے بعد جو ایک اور میجر واقعہ جو فوراً مطلب صلح حدیبیہ کے بعد ہوا تھا وہ خیبر کی جنگ تھی، آپ اس کو کہہ لو۔ خیبر کیا ہے؟ خیبر ایک بیسیکلی آپ یہ سمجھ لو یہ وہ علاقہ تھا مدینہ سے تھوڑی دور جو جہاں سارے زیادہ تر جوز جو تھے نا، جو یہودی وہ بستے تھے، اور یہ بیسیکلی ان میں وہ جو تین، اگر آپ کو یاد ہو کہ تین گروہ جو مین گروہ تھے یہودیوں کے مدینہ کے اندر، ایک بنو قینقاع تھا، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر، ان تینوں کو نکالا گیا تھا نا وقت کے ساتھ۔ سب سے پہلے بنو قینقاع کو نکالا گیا تھا، ان کو کیوں بدر کے فوراً بعد نکالا گیا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب الٹی سیدھی باتیں بہت زیادہ منہ پہ کہنی شروع کر دی مسلمانوں کو اوپر، حالانکہ یہ بات کیوں زیادہ غلط تھی؟ حالانکہ مدینہ آ کے ان سب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح ایک معاہدہ ٹویٹی ابو حدیبیہ کی ہوئی ہے نا، اس طرح کی ٹویٹی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ساتھ دینا تھا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تھا، یہ لوگ اس سے باز نہیں آ رہے تھے، تو ان کو موقع یہ دیا گیا تھا یہاں سے نکل جائیں، تو وہ لوگ یہاں سے نکل گئے تھے۔ بنو قینقاع سب سے پہلے نکلے تھے، پھر اس کے بعد بنو نذیر کو نکالا گیا تھا۔ کس طرح نکالا گیا تھا کہ جب آپ کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ لوگ گئے تھے بنو نذیر کا جو ان کا قلعہ ہے، ان کو مطلب ان سے بات کرنے، تو انہوں نے رسول اللہ کو دھوکہ یہ دیا تھا کہ آج ہی بیٹھے بیٹھے آ رہے ہیں، اور اوپر سے پلان یہ بنایا تھا کہ اوپر سے ایک پتھر گرا کے ان کو ختم کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کے رسول اللہ کو یہ بتا دی تھی بات، تو وہاں سے وہ نکل آئے تھے، تو پھر ان کو بھی نکالا گیا تھا، ان کو بھی یہ نکالا گیا تھا۔ اس کے بعد بنو قریظہ تھا، ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ کو کیوں کیا گیا تھا کہ جب جنگ خندق ہوئی تھی تو بنو قریظہ تو قبیلہ تھا جو مدینے کے اندر تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے پلاننگ کرنی شروع کر دی تھی کہ اندر جو لوگ ہیں ان پہ ظلم کس طرح کیا جائے، کسی کو قتل کس طرح کیا جائے، مسلمانوں کو بیسیکلی ہرایا کس طرح جائے۔ تو یہ جو سارے قبیلے تھے کہ جا کے خیبر کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ جا کے آباد ہو گئے تھے، اور یہودیوں کا جو ایک طریقہ تھا جو رہنے کا، اور ان کو آپ کہہ لیں کہ ان کو اس میں بڑی مہارت تھی، وہ اپنے نا قلعے بنایا کرتے تھے، فورٹریس، اور ان کو اس میں بہت زیادہ مہارت تھی، مطلب بہت ہی زیادہ اسٹرانگ قلعے بناتے تھے، وہ اسی طرح رہتے تھے۔ تو لیکن مطلب جو عرب تھے، عربوں کو اس میں کوئی اتنی زیادہ مطلب وہ نہیں حاصل تھا، لوگ بناتے بھی تھے تو کوئی ان کے اتنے اچھے نہیں، لیکن جو یہ تھے یہودی، ان کا بہت زیادہ مطلب اس میں ماسٹر تھے یہ۔ اچھا اب جیسے جیسے یہ حدیبیہ کا یہ ختم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو اب انہوں نے کہا کہ اب یہ تو قریشیوں کے ساتھ تو یہ 10 سال تک کے لیے معاہدہ ہو گیا نا، اب رہ گئے ہیں کہ یہ یہودی جو کہ خیبر میں ہے، تو اب یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی چیز کرنی پڑے گی، کیونکہ ان سے کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ پلاننگ کر کر کے جس طرح پہلے مسلمانوں کو نقصان پہنچا چکے ہیں تو یہ کہیں پھر نہ نقصان پہنچائیں، تو اب تھوڑی سی اسٹرینتھ بھی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اور ان کو یہ ایک طرح سے جو قریشیوں سے تھوڑا سا ایک سپورٹ بھی مطلب آپ کہہ لیں کہ اس طرح کی ہے کہ اب لڑائی نہیں ہونی ان کے ساتھ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف اپنی نظر کی۔ تو خیبر جو ہے بیسیکلی وہ کہتے ہی ہیں کہ دونوں مدینہ اور خیبر دونوں ان کے قریب، مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک دریا ساتھ میں بہتا تھا، مگر جو خیبر کی زمین تھی
بہت ہی زرخیز، ویری فرٹائل جس کو کہتے ہیں نا، لیکن لوگ وہاں کم رہتے تھے لیکن زمین بہت بہتر تھی مدینہ کے مقابلے میں. تو وہ اس کا مطلب خیبر کا بیسیکلی مطلب بھی ذکر کر دوں. کہتے ہیں کہ خیبر کا مطلب ایک اگر ہیبرو میں دیکھیں تو اس کو قلعے کو ہی کہتے ہیں خیبر، اور جو عربی میں دیکھیں تو عربی میں کہتے ہیں کہ وہ زمین جو بہت زرخیز ہو، بہت فرٹائل ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ پورے عربیہ میں یہ سب سے بڑی جگہ تھی، خیبر کا جو علاقہ تھا جہاں پر سب سے زیادہ کھجور جو تھی نا وہ پیدا ہوتی تھی سب سے زیادہ. اور یہ بیسیکلی اس میں صرف یہودی رہتے تھے. ٹھیک ہے. اور مطلب یہ جو یہودی تھے یہ کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے آئے تھے. اور یمن سے یہ آئے تھے ان کو اس لیے یہ قلعے بنانے کا، کیونکہ یمن میں یہ ایک کانسیپٹ تھا قلعوں کا، تو یہ آ کے انہوں نے یہاں پر بھی بنانے شروع کیے اور مطلب وہ رہتے اسی طرح تھے. اچھا اب بیسیکلی جو ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک بڑا قلعہ بنا لیا اور سب اس میں رہتے تھے. ہر جو ٹرائب ایک چھوٹا قبیلہ تھا نا ان میں، جیسے ایک ہوتا نا ایک میجر بڑا قبیلہ، جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جی بنو ہاشم، پھر اس میں قریش آگے، سوری قریش، پھر اس میں بنو ہاشم اور اس میں دوسرے آگے. اس طرح ان کے بھی قبیلے ڈفرینٹ تھے، تو ہر قبیلے کا اپنا قلعہ ہوتا تھا. تو اس علاقے میں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی جو ہر 100 سے 500 لوگ جو تھے قبیلے میں ہوتے تھے اور وہ اپنا ایک قلعہ بنا لیتے تھے. تو کوئی وہ کہتے ہیں تقریباً مطلب دے آر ڈفرینٹ اوپینینس، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ تقریباً یہاں پر کوئی 8 سے لے کر تو 6 سے لے کر 16 تک کوئی یعنی ڈفرینٹ نریشنز جو ہے نا ان سے یہ پتہ چلتا ہے. کوئی کہتے ہیں کہ 6 تھے، کوئی کہتے ہیں 10 تھے. کیا 12 کہتے ہیں 15-16 کے قریب اس میں تقریباً کوئی ان کے قلعے تھے. اچھا اب یہ جو ہوئی ہے، یہ جو جس کو آپ کہہ لیں جنگ خیبر، یہ اس کے بارے میں بھی اگین 2 اوپینین اس طرح کے مہینوں میں ذرا ڈفرینس ہے. کوئی کہتا ہے سفر کا مہینہ تھا، کوئی کہتا ہے محرم کا مہینہ تھا، واللہ عالم. لیکن 7 ہجری تھی، یعنی کہ 7th year of ہجرہ. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. صلح حدیبیہ کے فوراً بعد بس کچھ مہینوں کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ خیبر کا جو ہے نا یہ پورے جو قلعے دیکھتے ہیں اس کا کہ کیا کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم نے سب نے چلنا ہے خیبر کی طرف. مطلب انہوں نے کوئی اٹیک نہیں کیا تھا، یہ بس جانا تھا اور ان کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا تھا. تو ان کو جا کے وہاں پر ان پہ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ تاکہ وہ ہتھیار ڈال دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مسلمان جو تھے مطلب بہت کوئی کتنے 1500 یا 1700 کے قریب مسلمان تھے جو ساتھ گئے تھے. اور راستے پر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وہ کہتے ہیں اتنے وہ کہتے ہیں نا ابھی صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو ذرا ہائی اسپرٹس میں تھے، تو زور زور سے کہہ رہے تھے. تو اس کے مطلب اس کی بات میں مینشن کیوں کر رہی ہوں کہ اس سے مجھے اور آپ کو بھی ایک اس میں سے اصول نکلتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم لوگ جو ہو ذرا مطلب آہستہ مطلب اپنی آواز کو کنٹرول کر لو، یا آپ کہہ لیں کہ ذرا آہستگی نرمی سے بات کرو کہ جس کو تم بلا رہے ہو، یعنی اللہ اکبر جو تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، کس کو؟ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں نا، کہ جس کو تم بلا رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، وہ تمہیں سن سکتا ہے، وہ تمہیں دیکھ سکتا ہے، اور وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جگولر وین جو مین وین ہے وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. مطلب تمہیں چیخ چیخ کے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے بعض دفعہ وہ پوری جماعت کے ساتھ دعا ہو رہی ہوتی ہے اور چیخ چیخ کے رو رو کے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو آواز جاتی ہے. مطلب مجھے اور آپ کو زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دل میں بھی بول سکتے ہیں، ہم مطلب آہستہ آواز میں بھی بول سکتے ہیں. تو مطلب اتنا چیخ پکار کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. تو اچھا وہاں پر جناب اب یہ آپ کہہ لو کہ ہر طرف ہرے ہرے درخت تھے، کھجوروں کے درخت تھے. اور وہاں پر یہ بنے ہوئے بیسیکلی 2 حصے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف 6-8 قلعے ایک طرف بنے ہوئے تھے، پھر اس کے درمیان کچھ وہ مطلب اچھا خاصا فاصلہ تھا کچھ گھنٹوں کا، اور پھر کچھ 6-8 قلعے ادھر بنے ہوئے تھے. تو اب کیا کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہنچے تو انہوں نے رات کو پہنچ گئے اس کے مطلب خیبر میں ان کے جو مین قلعے تھے اس کے قریب. لیکن آپ نے بس وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا، کوئی اٹیک وغیرہ نہیں کیا. آپ نے صبح کے ٹائم پہ جب فجر کے ٹائم پہ جب ایک دم آپ ان کے قبیلے کے قریب پہنچے تو وہ لوگ تو ایک دم سرپرائز ہو گئے. مطلب کہ وہ اس وقت وہ لوگ نکل رہے تھے اپنی سارے وہ لے کے نا، جسے آپ کہہ لو کدال جس کو کہتے ہیں یا آری، جو بھی اپنے کام کے لیے نکل رہے تھے. صبح صبح وہ لوگ جب کام کے لیے نکلے، جب اپنے مطلب کھجوروں کے درخت ان کا مین جو وہ تھا کام زمین پر جانا، کھیت میں جانا، تو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا تو وہ پھر بھاگتے ہوئے گئے کہتے ہوئے کہ جا رہے کہ محمد آگے اپنی آرمی کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ
ایک تو ڈفرینس آپ یہ بھی دیکھو کہ اب اتنے مسلمان ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کو اب وہ اور کچھ نہیں، مطلب خوف آ رہا ہے مسلمانوں سے، مسلمانوں کی تعداد اب زیادہ ہو چکی ہے، تو وہ اسی میں کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اندر چلے گئے اور انہوں نے اندر جا کے اپنے جو قلعے ہیں ان کو اندر سے بند کر لیا. سو اندر جا کے بھی سب کو مطلب بتایا کہ اب جو بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت وہ کہتے ہیں کہ سیرہ کی بہت ہی ان کی مشہور وہ الفاظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، میں اپنے لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر تباہ ہو گیا ہے، اور جو بھی یعنی پہنچ گیا نا مطلب کسی بھی ملک کے باؤنڈری پر، تو وہ والی صبح لوگوں کے لیے کتنی ہی تباہی والی ہے، یعنی کتنی ہی بری ہے. یعنی کہ بیسیکلی اب خیبر جو ہے اب وہ کھڑا نہیں رہ سکے گا. خیبر کے جو یہ قلعے، حالانکہ بہت سارے قلعے ہیں، اب وہ بیسیکلی اس میں ڈفرینٹ کچھ وہ چلیں گے ساتھ ساتھ، ہم دیکھتے رہیں گے تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی اس میں جو واقعات ہوتے جائیں گے. کہ یہ پورا یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک مطلب فوج، دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، یہ ڈفرینٹ قلعے ہیں، اور باری باری کس طرح صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ایک ایک کر کے یہ جو قلعے تھے ان کو ان پہ قبضہ کیا. اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہودیوں کے لیے یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ لوگ مل کے جیسے مضبوط اور بڑا قلعہ بنا کے اس میں رہتے ہیں، انہوں نے جو چھوٹے چھوٹے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے. تو ظاہری بات ہے ایک قلعے کے اندر اگر 500 کے قریب بندہ ہے، اور ادھر سے جو مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، یعنی کہ تقریباً وہ کہتے ہیں فرام اینی ویئر 1700 سے 2000 کے قریب جو لوگ تھے مسلمان تھے، اب وہ اگر جائیں گے تو 500 آدمی کیا مسلمانوں کے اگینسٹ کھڑے رہیں گے. تو ایک یہ بھی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ایک ایک قبیلہ کر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہ لوگ بغیر کسی جنگ کے، لڑائی کے، کچھ جگہوں پہ ہوئی وہ ہم دیکھتے ہیں، اور وہ ہتھیار مطلب ڈال دیتے تھے. کچھ ان کے جو قلعوں کے نام لیے ہوئے جو سیرہ میں ملتے ہیں، ایک تھا ان کے قلعے کا نام نزار، ایک تھا صعب، ایک تھا نعیم. اور یہ جو نعیم تھا جو سب سے بڑا وہ کہتے ہیں قلعہ تھا، جس کو تقریباً 10 دن لگ گئے تھے اس پہ قبضہ کرتے کرتے. اور مطلب وہ جو لوگ تھے مطلب وہ پورا مقابلہ کرتے رہے پورے، اور وہ قبیلے کو مطلب قلعہ تو اتنا مضبوط تھا کہ اس پہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا. مطلب وہ باری باری حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان لوگوں نے وہ ایک کے بعد ایک لیڈرشپ کا چارج لیتے رہے. اور پھر کیا کہتے ہیں جو اس میں ایک صحابی شہید بھی ہوئے، کیونکہ اوپر سے ان لوگوں کا ہی کام ہی یہ تھا کہ انہوں نے اوپر سے کیا کیا کہ ایک بہت بڑی کوئی لکڑی کا جو ایک ٹکڑا تھا، مطلب آپ کہہ لو کہ بہت بڑا سا کوئی وہ اوپر سے پھینک دیا جو ان کو جا کے لگا. اور ان کا کام ہی یہی تھا، وہ اندر سے قلعے کے کیا کرتے تھے، کبھی کوئی ابلتا ہوا تیل پھینک دیا، کبھی کوئی بڑے پتھر پھینک دیے، کبھی کوئی چیز. تو یہ جو صحابی تھے ان کے اوپر بھی وہ لکڑی جو تھی وہ گر گئی، کیونکہ قلعے کے بہت قریب تھے، اور ان کی پھر اس میں جو ہے ایک دفعہ مطلب ان کی اس میں شہادت ہو گئی. اور جب صحابہ کرام، ظاہری بات ہے کہ ان کو بہت اس چیز میں ایک دکھ اور تکلیف ہوئی، اور وہ ایک ہوتا ہے نا مورائل ڈاؤن ہونے لگتا ہے آپ کا. پھر اوپر سے جو یہ نعیم جو بڑا قلعہ تھا 10 دن لگ گئے اور 10 راتیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو جو 10ویں رات کو ایک اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے کہا کہ صبح فجر کے بعد میں جو یہ جھنڈا ہے نا، مطلب آپ کو پتا ہے نا جنگ میں جھنڈا دیا جاتا تھا اس کے لیڈر کون ہے اس پوری آرمی کا، تو جھنڈا صبح میں اس کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں ہمیں فتح نصیب کرے گا. تو حضرت عمر جو ہے وہ مطلب وہ بعد میں کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ خواہش نہیں کی ہوگی جتنی اس دن کی تھی کہ کاش میں مطلب اس طرح کا لیڈر ہوتا. مطلب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول دونوں محبت کرتے ہیں. پھر اگلے دن جب صبح ہوئی فجر کے بعد، آپ نے پوچھا کہ علی کدھر ہے، علی بن طالب. تو ان کو بتایا گیا کہ وہ ان کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہوئی ہوئی ہے، انفیکشن ہوا ہوا ہے، تو وہ مطلب اپنے خیمے میں ہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آؤ. حضرت علی جب آئے تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنے جو لعاب ہے، جو آپ کا تھوک تھا، وہ آپ نے ان کی آنکھوں میں لگایا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی تھی. اور ان کو پھر آپ نے وہ جھنڈا جو تھا جو حضرت علی کو پکڑایا اور کہا کہ آگے جاؤ، اور اللہ کے نام سے آگے بڑھتے چلے جانا، پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. یہ میں کیوں وہ کر کے بولوں کہ اس پہ یاد رکھیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بس آگے بڑھتے چلے جانا اللہ کا نام لے کے، اور پیچھے مڑ کے مت دیکھنا. اور مطلب حضرت علی کو تو مطلب جسے کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی، ان کو تو لگتا تھا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو یہ دیا گیا. تو وہ آگے بڑھے، لیکن پھر ایک تھوڑی دیر کو رک گئے. ان کو کچھ پوچھنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آگے بڑھتے جانا، پیچھے مت پلٹنا.
تو وہ ادھر ہی رک گئے, انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور وہیں سے چیخ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ مطلب ان کو میں کنڈیشنز کیا لگاؤں, ان کو مطلب میں کیا چیز بولوں وہاں جا کے. اب آپ یہ دیکھو مطلب میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یعنی رسول اللہ کے حکم کی اطاعت کتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ نے چونکہ کہا ہے کہ بس چلتے جانا, آگے مڑ کے مت دیکھنا, تو ان کو کچھ یاد آیا پوچھنے کو تو ہی اسٹاپڈ دیئر, ہی ڈڈنٹ ٹرن بیک, کہ رسول اللہ نے کہا کہ مڑ کے مت دیکھنا. مطلب میں اور آپ کہاں ہیں؟ یہ مطلب صحابہ کرام لائک سچویشنز دیکھیں, مطلب ہم کوشش تو کریں نا کم از کم اتنی ہونے کی. ہمارے تو کیا ہوتا ہے, ہم بات کیا کرتے ہیں, ہاں بس سنت ہی تو ہے, حدیث ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے, ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ میں ان کو کیا وہاں جا کے بولوں, مطلب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے اس وقت تک لڑائی کرنی جب تک کہ وہ یہ نہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جب وہ یہ کہہ دیں یعنی مان جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی ہیں, تو پھر اس وقت ان کی جانیں ان کے مال سب کچھ جو ہے وہ محفوظ ہیں, پھر ان پہ کچھ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, پھر ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یعنی پھر یہ نہیں کہنا کہ نہیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کی جان بخشی ہو جائے, کیونکہ ہم تو فتوی دینے شروع کر دیتے ہیں نا کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس نے اس لیے بول دیا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یا اس نے اس لیے بول دیا اس لیے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بول دیں تو اس کے بعد ان کا اللہ تعالیٰ سے معاملہ ہے, تم ان کو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے. اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ہم ہسٹورینز جو خاص طور پہ اسپیشلی نان مسلم ہسٹورینز جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسلام تو تلوار سے پھیلا, تو یہ پھیلا بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی کبھی بھی کسی سے نہیں کی, کسی بھی جنگ کا یا کسی بھی اس طرح کے جو ایک آپ کہہ لو حملے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ زمین کو قبضہ کر لیا جائے. بات صرف یہ تھی کہ اللہ کے راستے پہ بلایا جائے. تو جس وقت بھی کسی نے کلمہ پڑھ لیا اس کی جان بخش دی گئی, اس کو پھر نہیں مارا, اس کو ٹچ بھی نہیں کیا, اور ان کے ساتھ سلوک اتنا اچھا کیا کہ وہ جو لوگ مسلمان جب بعد میں ہو گئے کہ مطلب یہ قیدیوں کے ساتھ اس طرح جو مسلمان جو ہیں معاملہ کرتے ہیں, تو مطلب اسلام کیا دین ہوگا. اب کچھ خراب لوگ اسلام کو اگر غلط نام دے رہے ہیں, ان کی عادتیں ان کی حرکتیں چیزیں غلط ہیں, تو اس پہ اسلام کا کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ بہترین رکھنا ہے, بہترین رویہ رکھنا ہے, ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیج دیا. تو اس میں اچھا جب آگے یہ بڑھے ہیں تو وہاں جو ایک لیڈر تھا جو اسی قلعے کا مرحب نام تھا, کیا وہ اس نے کہا کہ جی میں آگے آ کے بڑھتا ہوں. ادھر سے جو تھے ایک صحابی تھے عامر بن الاقوا ان کا نام کہتے ہیں, انصاری تھے, انہوں نے کہا جی میں ادھر سے جاتا ہوں. خیر لڑائی ہوئی, لیکن وہ جو یہودی تھا اس نے ان کو قتل کر دیا, مطلب شہید کر دیا. اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے اور انہوں نے پھر اس کو جو اس قبیلے کا سردار تھا اس کو پھر قتل کر دیا. اور یہ ایک دم سے جس طرح جو مسلمان جو ایک دم سے ذرا ڈی مورلائز ہو گئے تھے, وہ ایک دم سے ان کو تھوڑا سا ذرا اور پھر سکون ملا. اور آہستہ آہستہ یہی ہوتا گیا کہ ان میں سے نکل کے کوئی ایک آتا تھا اور پھر ایک آمنا سامنا ہوتا تھا. کرتے کرتے مسلمان جو تھے وہ بیسیکلی ان کا ہاتھ بھاری ہو گیا, ٹھیک ہے. ہاتھ ان کا بھاری تھا, میننگ کہ ان کو زیادہ یعنی وہ جیت رہے تھے بیسیکلی, آپ یہ سمجھ لیجیے. اور اس ٹائم پہ سیرہ میں ایک چیز کوٹ کی جاتی ہے کہ جو ایک حضرت علی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک معجزہ پھر اس وقت دیا تھا. کہتے ہیں کہ اس لڑائی کے دوران جو حضرت علی کی جو وہ ایک ہوتا نا شیلڈ جو کہتے ہیں, جو آرمر جس کو آپ آگے وہ گول سی ہوتی پکڑ کے رکھتے ہو کہ جو اگلے کا وار آپ نے اس پہ لینا ہوتا ہے, وہ حملے کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ سے گر گئی. اب جب آپ کے پاس اپنے آپ کو بچانے کا کچھ نہیں ہے تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں قلعے کے دروازے کے پاس تھے وہ, تو قلعے کا دروازہ انہوں نے پورا کا پورا وہ نکال کے توڑ کے, یعنی کہ اب سوچو نکال کے اس کو شیلڈ بنا لیا, اور پوری جو باقی کی جنگ تھی وہ اس میں انہوں نے اس کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا. اور جب وہ جنگ ختم ہو گئی, جب یہ قلعے پہ قبضہ ہو گیا, تو انہوں نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا. تو ایک اور صحابی ہیں جو کہ اس حدیث کو جو اس انسیڈنس کو بتا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا تو بعد میں ہم کچھ 7 لوگ تھے جنہوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی, مگر ہم اٹھا نہیں سکے, یعنی اتنا بھاری تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت علی کو وہ ایک طرح سے ایک معجزہ دیا تھا کہ مطلب وہ دروازہ جو اتنے بڑے ایک قلعے کا دروازہ اپنے اکیلے نے اٹھا لیا.
اچھا پھر جب یہ سب سے بڑا قلعہ جو ہے وہ کانکر ہو گیا، یعنی اس پہ قبضہ ہو گیا، اس کے بعد پھر دوسرا صاحب آیا، پھر اس کے کرتے کچھ جو قلعے تھے وہ 3 دن میں ہوئے، کچھ 10 دن میں ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ جو کی مدد شامل حال تھی، تو اس لیے ہو گیا ان کو مسلمان اب پریشان ہی ہو رہے تھے کہ آہستہ آہستہ کھانے کی جو سپلائی تھی نا ان کی کم ہو رہی تھی. مطلب یعنی اب ان کا بیسیکلی ختم ہوتے ہوتے یہ تھا کہ ان کے پاس اب کھانا ختم ہو گیا تھا. تو جب یہ انہوں نے آخری ایک قلعہ جو چھوٹا والا قبضہ کیا اس کے اوپر، تو اس کے اندر پھر ان کے لیے ان کو کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، اور ان کو بیسیکلی باقی ٹائم جو ان کا خیبر میں گزرا باقی قلعے فتح کرنے میں، تو ان کو یہ بڑی اس سے مدد مل گئی. اچھا اس میں سے اب اس میں کچھ اس دوران جو کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ بھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. ہم نے 6:45 ختم کرنا ہے نا. ہاں 6:45 انشاءاللہ. ابھی 15 منٹ ہیں ہمارے پاس، 10 منٹ. اچھا اس میں سے ایک جو واقعہ ہوا یہ ہوا کہ ایک غلام تھا ان میں سے، جو یہودیوں میں سے ایک کوئی اندر قلعے سے وہ نکل کے آیا، تو وہ اس کے ساتھ بکریاں تھیں اس کے پاس. اس نے کہا کہ میں بکریاں چرانے، مطلب وہ اس کا کام تھا یہ کرنے آیا. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تم مطلب کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں رسول ہوں. اس نے کہا کہ تم کیا لے کے آئے ہو، کیا بتانے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا. اور جب اس نے پورا سن لیا تو وہ جو غلام تھا وہ مسلمان ہو گیا وہیں پر کھڑے کھڑے. پھر اس نے کہا کہ میرے پاس جو ہے نا میرا جو مالک تھا اس نے یہ بکریاں مجھے دی ہوئی ہیں، تب میں ان کا کیا کروں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھے دوبارہ تو آنے کوئی دے گا نہیں. ان کو پتہ چلا ہے مسلمان ہو گیا تو ابھی تب، لیکن بکریاں جو میرے پاس ہیں ان کا میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بکریاں تمہیں ان کے مالک کو واپس ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے پاس ایک امانت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جو بکریاں تھیں، اور پھر جو غلام تھا اس کو کہا، کوئی جگہ کا نام بتایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کے ان بکریوں کو چھوڑ دو، یہ خود ہی اپنے مالک کے پاس چلی جائیں گی. تو وہ جو غلام تھا وہ اس جگہ پہ چلا گیا اور اس نے بکریوں کو وہاں چھوڑ دیا، اور بکریاں جو تھیں وہ اپنے مالک کے پاس چلی گئی. اور پھر یہ غلام جو تھا وہ واپس آیا، اور جو یہ لڑائی ابھی جنگ، کیونکہ باقی قلعے تو ابھی کرنے تھے فتح، تو اس میں پھر اس نے الگ کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لیا. پھر ایک تیر آ کے اس کو لگا جس کی وجہ سے اس کی پھر ڈیتھ ہو گئی. تو جب ان کو دفنایا جا رہا تھا، آپ ہی دیکھو ذرا اس کی، یعنی ابھی کچھ چند منٹ ہوئے ہیں مسلمان ہوئے ہوئے اس غلام کو، اور اس کو شہادت مل گئی ہے. مطلب جس امیجن ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری نیتیں اور یہ ہمارے ایکشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. تو جب اس کو دفنا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی انہوں نے مطلب جو آنکھیں جو ہے نا بند کی. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مطلب کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی جو 2 حوریں تھیں وہ اس سے ملنے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اس غلام سے جو 2 حوریں ہیں وہ اس سے ملنے آئی ہیں. اور بیسیکلی اس میں آپ یہ دیکھو کہ جو ایک تو اس غلام کی آپ قسمت کو دیکھو کہ جو اس کے اندر کا ایمان یعنی کتنے صحیح وقت پہ آیا، جو وہ کہتے ہیں نا جس کے اندر طلب ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو رائگاں نہیں جانے دیتے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایون دو وہ مسلمان ہو گیا اور ایون دو جنگ چل رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ یہ بکریاں واپس دے دو اس مالک کو جس کی ہیں یہ. مطلب اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو یہ کرتے ہیں نا کہ جی کسی نان مسلم کو دھوکہ دے دو تو اٹس اوکے، یہ بالکل اوکے نہیں ہے، اٹس ٹوٹلی رانگ. مطلب اور اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، بس مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو یہ بتانا ہے ہر وقت. پھر دوسرا ایک جو کیا کہتے ہیں واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ جو ایک جب بھی جنگ ابھی ہو رہی تھی نا لڑائی جو یہودیوں کے ساتھ، تو ایک بدو تھا وہ بھی مطلب مسلمان ہوا تھا تازہ، تو وہ بھی بڑا نا آگے بڑھ کے بہت لڑائی کر رہا تھا. تو صحابہ کرام جو تھے وہ بہت امپریس ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ جنت کا ہے، مطلب یہ جنتی ہے. ہوتا ہے نا ہم بھی کسی کو فتویٰ دے دیتے ہیں نا کہ اتنا نیک ہے، جنتی ہے بالکل، یا یہ عورت تو جنتی ہے، ہم فتوے دیتے ہیں جو کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ پتہ آپ کو کہنا نہیں چاہیے، دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے کہ یہ بہت نیک عورت تھی یا نیک مرد تھا، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں جی یہ جنت تھی، اس کی اس حالت میں موت ہوئی یہ جنتی، ہم نہیں کہہ سکتے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو بالکل جنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ آدمی جہنم میں سے ہے. تو صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ایک نے اس بدو جب وہ اپنے اس کو دیکھتا رہا، ایک صحابی نے ان پہ نظر رکھی اس بدو پہ، تو اس کے ہاتھ
پہ نا ایک بدو کے ہاتھ پہ ایک تیر لگ گیا اور اس کا وہ ہاتھ بالکل ناکارہ ہو گیا. تو جب اس کا ہاتھ ناکارہ ہو گیا اور تو اس نے اپنا کیا کیا کہ اپنی ایک تلوار لی اور تلوار کو زمین پر رکھ کر اس کے اوپر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی. اس بدو نے خودکشی کر لی. بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو وہ لڑائی کر رہا تھا وہ اس لیے کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ جب جب مرے تو وہ یعنی لوگ دیکھیں اس کو اور کہیں کہ یا کیا واہ واہ کریں، اس کی بیسیکلی واہ واہ کریں. وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں لڑ رہا تھا، اس کو یہ تھا کہ اس کی تعریف کی جائے. تو جب اس نے دیکھا کہ اب تو میرا ہاتھ اس قابل ہی نہیں ہے تو پھر مطلب میں تو اب تو مطلب کچھ کر نہیں سکوں گا، تو اس نے اپنی جان خود ہی لے لی. پھر وہ جو صحابی تھے جو دیکھتے رہے وہ آئے اور انہوں نے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوبارہ کلمہ پڑھا اور کہا. رسول اللہ نے پوچھا کہ مطلب کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہوا. اچھا اب یہ جو آگے یہ حدیث ہے میں پڑھ دیتی ہوں مطلب، اور اس کے تفسیر میں انشاءاللہ کسی ٹائم پہ تفسیر بھی کریں گے. اس سے زیادہ مطلب کیونکہ کبھی کبھی اس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے، مگر چونکہ یہ سیرہ کا حصہ ہے تو میں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ہے جو کام کرتا ہے جنت والے لوگوں کے، مطلب یعنی کرتا رہتا پوری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے، یعنی کہ بس اتنا اس کے اور جنت کے درمیان بس اب اتنا مطلب بہت تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور جو قدر ہے نا، جو تقدیر ہے وہ اس کو آ کے پکڑ لیتی ہے اور وہ کچھ اس طرح کے کام کر دیتا ہے جو جہنم کے لوگوں کے کام ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص ہے جو پوری ٹائم مطلب اتنے مطلب جہنم والے لوگوں کے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بس جہنم کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے، مگر تقدیر جو ہے وہ اس کو اوورکم کر لیتی ہے اور وہ پھر وہ کوئی نیک کام کر لیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اپنے اس کام کی وجہ سے. یعنی کہ جو بیسیکلی کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جج کرتا ہے کیا کہ جس حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہوئے. اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے رخصت ہوئے تو انشاءاللہ آگے خیر، اگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے رخصت ہوئے تو پھر مصیبت، پھر پریشانی. اسے لوگ کہتے ہیں نا کہ کوشش یہ کرو کہ مطلب کوئی ایسا کام نہ کر رہے ہو، ایسی محفل میں نہ ہو، ایسی جگہ نہ ہو کہ جہاں اگر اس وقت موت آ جاتی ہے تو کیا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے پھر وہ مطلب اچھے کام کرنا چھوڑ دے یا کیا. لیکن کیونکہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا تھا، تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے ہمیشہ صحیح کام کرتے رہنا ہے. یو نیور نو کہ کون سے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے جو اینڈنگ ہے اس کو تبدیل کر دے. بیسیکلی قدر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوز where you're ending, what you're going to do. یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فورس کر رہے ہیں کچھ کرنے پہ، اور اللہ تعالیٰ نے فورس کیا غلط کام کرنے پہ تو اس لیے دوزخ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے فورس کیا اچھے کام کرنے پہ تو آپ جنت پہ. ایسا نہیں ہے. پہنچتا انسان اپنے اعمال کی وجہ سے ہی ہے. لیکن اگین سیم تھنگ جو میں تفسیر میں بول رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیں پروف دیتے ہیں کہ تم دیکھو تم نے یہ کیا تھا، اس لیے پھر وہ کام ہم کر ڈالتے ہیں اور پھر جس وقت ہماری موت ہوتی ہے جو پھر ایک پروف بن جاتا ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی بھی اچھا کام اگر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، ہم اس لیے نہ کریں کہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں گے. اچھا، تو اب جناب جو قبیلہ جو سب سے بڑا ایک گروپ میں سب سے بڑا تھا وہ نعیم جو قبیلہ تھا وہ ہو گیا، اس کو قبضہ کر لیا. اس کے بعد ایک اور آ گیا جس کو کہتے ہیں قلعۃ الزبیر. اچھا، اس میں یہ تھا کہ جو اس قبیلے کی پرابلم، اس قلعے کی پرابلم یہ تھی کہ ان کا اپنے سے اندر پانی کا سپلائی نہیں تھا، پانی باہر سے وہ لیتے تھے. تو مسلمانوں نے کیا کیا کہ جو باہر کا ان کا پانی کا سپلائی تھی وہ بند کر دی. اب ظاہری بات ہے لوگوں کو، مردوں کو باہر نکلنا پڑا اور ان کو لڑائی کرنی پڑی، اور اس کی لڑائی میں انہوں نے پھر ان کو شکست ہو گئی. اور مطلب اس طرح اب بیسیکلی جو آدھا جو خیبر ہے وہ ہو چکا ہے، مسلمان اس پہ قبضہ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس کے بعد اسی طرح بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ کسی کبھی قلعے کو قبضہ کرنے میں 9 دن لگے، 10 دن لگے، 3 دن لگے، 2 دن لگے، کرتے کرتے یہ سارا علاقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اب اس کو کچھ علماء اور مطلب کے درمیان ذرا ایک ڈفرینس ہے. کوئی کہتے ہیں کہ یہ فتح کیا گیا، کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہتھیار خود ڈال دیے تھے. لیکن جو ابن القیم ہیں جو کہ سیرہ کے بہت ایک وہ مانے جاتے ہیں میجر، وہ انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ تھا کہ اگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے ہوتے تو وہ پہلے قلعے میں ڈال دیتے نا. انہوں نے کیا اچھا وہ کرتے کیا تھے کہ جو پہلا قلعہ، ایک قلعہ فارغ ہو گیا، قبضہ ہو گیا، وہاں سے بھاگے، دوسرے کے ساتھ چلے گئے، تیسرے کے ساتھ چلے گئے، پھر فائنلی جو فائنل قلعہ
قبضہ جس پہ ہوا اس میں سارے لوگوں نے پھر انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کچھ کر نہیں سکتے, انہوں نے اس وقت ہتھیار ڈال دیے. تو کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہتھیار ڈالنے ہوتے تو وہ پہلے ہی ڈال دیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کا خوف تھا, مسلمانوں نے جنگ کر کے مسلمانوں نے جیتا ہے یہ خیبر کا جو علاقہ ہے. اب جب خیبر کے علاقہ قلعہ سارے جو فتح ہو گئے, سب کچھ ہو گئے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نا ایک معاہدہ کیا. ان کو مطلب پہلے رسول اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے یہودیوں کو سارے. تو ان لوگوں نے لیکن کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی کہ ہمیں مطلب یہ رہنے دیا جائے کہ آپ کے جو لوگ ہیں عرب جو ہیں ان کو نہیں پتا چلے گا کہ اس علاقے کو, ان باغات کو, ان کھیتوں کو کس طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنی, کیونکہ ہم جانتے ہیں, ہمیں خیبر کا انسائیڈ آؤٹ پتا ہے, تو ہم کوئی اس طرح کا کوئی معاہدہ کیوں نہیں کر لیتے. تو پھر معاہدہ جب جس طرح ایک حدیبیہ کا ہوا تھا نا, اسی طرح آگے پیچھے کرتے کرتے ایک معاہدہ ہوا, جس میں ایک جو فائنل اس کے کچھ پوائنٹس تھے وہ کیا تھے کہ جو دیکھ بھال ہی کریں گے خیبر والے سارے, جو مینٹین کریں گے اور سارے محنت بھی وہی کریں گے, 100% وہی سارا کچھ کریں گے یہودی جو ہیں, لیکن جو کچھ بھی اس میں پیدا ہوگا 50% جو ہے وہ مسلمانوں کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے, کام بھی وہ کریں گے اور ساری دیکھ بھال وہ کریں گے, اپنے پیسے لگائیں گے, لیکن 50% وہ جو ہے وہ مسلمانوں کو دیں گے. اور یہ کہ یہ معاہدہ اس وقت تک رہے گا جب تک مسلمان چاہیں گے, اور جب مسلمان کسی دن بھی اگر چاہیں کہ اس معاہدے کو کینسل کر دیں تو وہ کینسل کر سکتے ہیں. اسی تو ڈفرنس کی مطلب جو ابھی وہ حدیبیہ کا ہوا تھا, کتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مانے جا رہے تھے, لیکن یہاں پر ابھی کیا بات ہے کہ ان کے ساتھ یہ سچویشن ہے کہ ان کو کہا گیا کہ جب بھی ہم کینسل کرنا چاہیں ہم اس کو کینسل کر سکتے ہیں. تو اب خیبر جو لوگ ہیں انہوں نے مان لی تینوں جو وہ تھی تینوں پوائنٹس, ہونے کا ٹھیک ہے ہم دیکھ بھال بھی کریں گے, ہم 50% بھی دے دیں گے. اور بیسیکلی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ یہ بات تھی اس بات کی, ایک تو یہ کہ جتنی مین پاور چاہیے ہوگی ان باغات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اتنے مسلمان ہی نہیں ہیں, مطلب کہاں سے اتنے آدمی آئیں گے, پھر ان کو اس چیز کی سمجھ بھی نہیں ہے. پھر اگر سارے لوگ ادھر ہی لگ گئے تو پھر مدینہ میں کیا ہوگا. تو اس لیے اس چیز کو انہوں نے اس معاہدے کو یہودیوں کے ساتھ سائن کر لیا, مطلب ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لیا. اور یہ معاہدہ پھر چلا ہے, وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی خلافت تک, یعنی کہ 23rd ایئر ہجرت کا جو تھا نا, اس وقت تک یہ معاہدہ کنٹینیو رہا. اس ٹائم پر حضرت عمر نے پھر اس چیز کو کہ یہ معاہدہ جو تھا ختم کیا کہ مسلمان جو ہے وہ خود جو ہے دیکھ بھال اس کی کر لیں گے, اور یہودی وہاں سے پھر نکل گئے تھے, مطلب ان کو پھر وہاں سے مطلب بس بیسیکلی مسلمان جو ہے خود دیکھ بھال کر لیں گے. اچھا جی ٹھیک ہے, پھر ہم یہاں پر انشاءاللہ آگے ہم کنٹینیو پھر نیکسٹ ٹائم کریں گے. ٹائم تقریباً ہو گیا ہے تو ادھر ہی ہم رکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب العالمين.